الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری امنار یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم. حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. آبرو اہل سنت غابہ رخسار ملت حبر طمطام بحر قمقام قبلہ و کعبہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی مبارک بستی یعنی علم و فضل کی اس آبادی میں آج پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. الجامعۃ الاشرفیہ کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے الحمدللہ آج کا یہ ماحول معطر ہے. میری جیسے کہ میں سمجھتا ہوں یا مجھے بتایا گیا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے تشنگان علوم نبوت کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ اجلاس میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ سعادت دارین سے مالا مال رکھے. میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کسی اضطراب بے چینی اور بے قلی کی ضرورت نہیں ہے. بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور میرے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہیں علم و ادب اور شعر و سخن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جو ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف بھی لائے تھے اور میرے بعد انشاءاللہ آپ ان سے جب تک آپ چاہیں گے سماعت فرمائیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات کے لیے حاضر ہوں، اجازت بخشیں اور بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. دور دور تک ٹوپیوں کی بہاریں اور جبینوں سے اٹھتی تقدس کی لہریں ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر یاد دلاتی ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا کی قومیں جاگ رہی ہیں مگر افسوس ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے دن بدن ہماری نیند اور غفلت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آصف رضا سیفی صاحب
الحمدللہ اس پورے جلسے کی جان اور شان، ان کی نظامت پورے ملک کے اندر الحمدللہ اپنی نوعیت کی اکلوتی نظامت ہے۔ ابھی سورج کے ذکر سے میرا اعلان کیا اور سورج پر بڑا شاندار شعر پیش کیا، مگر اس سورج پر مجھے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ایک ریسرچ یاد آتی ہے۔ اگر توجہ ہو تو پہلے یہیں سے شروع کر دیں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا علمی مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بھارت کے سورج کا جواب نہیں، بھارت کے سورج کا جواب نہیں۔ ریسرچ فرمائی آپ نے، تحقیق فرمائی۔ چونکہ جلسہ عید میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے منعقد ہے، اس لیے ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں عقیدت کا خراج پیش کرنا ہے، چاہے وہ جدھر سے ہو، مگر عقیدت کا خراج مصطفیٰ پیارے کے حضور پیش کرنا ہے۔ سورج سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورج ہی پہ ختم کر لیں گے۔ سورج تو دنیا میں نکلتا ہے، ایک ہی سورج ہے، مگر وہ سورج جو بھارت میں نکلتا ہے روزانہ اور بھارت میں ڈوبتا ہے، اس کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک پیاری تحقیق فرمائی ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، آج تک دنیا کے کسی سائنسدان میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ نے اتنی جرأت نہیں کی ہے جو امام احمد رضا کی ریسرچ کو آنکھیں دکھائے۔ آج تک کہیں کوئی آپتی یا کوئی آبجیکشن نہیں لگا ہے۔ علم و فضل دیکھنا چاہو احمد رضا کا، اعلیٰ حضرت کا، تو اسی پوائنٹ سے جھلکتا ہے کہ کیسے علم و فضل کے بادشاہ تھے وہ اور کیسے علم و فضل کے ہمالیہ تھے وہ۔ اعلیٰ حضرت کو علم والے ہی جانتے ہیں، گھاس کھودنے والوں کو گھاس کھودنے والے جانتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں رہنے والوں کو پارلیمنٹ میں رہنے والے جانتے ہیں۔ علم و فضل کے امام کو علم و فضل سے شغف رکھنے والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرات محترم ہیں جناب والا جوہری کو پہچانتا ہے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، قبلے کی تحقیق پر آپ ایک سچ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھارت میں جو سورج نکلتا ہے روزانہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہمارے اس بھارت کا جواب نہیں، اس نوعیت سے یہ پوری دنیا کے اندر بے مثال ہے کہ یہاں کا سورج جب بھی نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے، اور یہ خوبی جو اللہ نے بھارت کو دی ہے، یہ خوبی پوری دنیا کے کسی ملک کو نہیں دی۔ یہ خصوصیت مولا نے بھارت کو دی ہے۔ ہم بھارت کے لوگ ہیں، دیش ہے ہمارا۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب بھارت کا مسلمان بھارت کا نہیں ہے، وفادار نہیں ہے۔ 27,000 مولویوں نے اپنا خون دیا ہے تو یہ بھارت بنا ہے، کیسے وفاداری نہیں کریں گے ہم وفادار نہیں ہوں گے تو پھر اس دیش کا وفادار ہوگا کون؟ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک سڑک پہ کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی داڑھی والے کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ ہم وفاداری نہیں کریں گے تو وفاداری کرے گا کون؟ ہمیں بھارت سے پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ یہ ہے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس بھارت میں جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے، یعنی 66 سے پہلے اس بھارت میں کوئی ڈگری نہیں ہے۔ سورج جب بھی نکلے گا 66 پہ نکلے گا اور یہیں سے ڈگری بڑھتی رہتی ہے۔ سورج آگے چلتا رہتا ہے، 66 67 68 69 70 70 75 80 85 90، یہاں تک کہ یہ سورج بڑھتے بڑھتے اپنی آخری ڈگری یعنی 92 پہ پہنچ جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہے، اور ڈوبتا ہے تو اس کی میکسیمم ڈگری 92 ہے۔ بھارت میں اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں بھارت میں سورج کے نکلنے کی ڈگری 66 سے پہلے کوئی نہیں ہے، پہلی ڈگری 66 ہے، آخری ڈگری 92 ہے اور 66 عدد ہے اللہ کے پاکیزہ نام کا اور 92 عدد ہے مصطفیٰ کے پاکیزہ نام کا۔ سورج نکلتا ہے تو خدا کی قسم اس بھارت میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے اور جب بھی ڈوبتا ہے تو مصطفیٰ کا نام لے کے ڈوب جاتا ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زور سے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو کیسے گیت گا رہا ہے اللہ کے نبی کے، کیا بات ہے، واہ واہ، سورج کیسے گیت گا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ سبحان اللہ۔ نکلا تو بولا لا الہ الا اللہ، ڈوبا تو بولا محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کی قسم بھارت کا سورج بھی مسلمان، ہائے 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 ہائے، اچھا ہائے ہائے، نکلتا ہے تو کلمہ پڑھ کے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا پاکیزہ کلمہ پڑھ کے ڈوبتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دنیا کے کچھ لوگ ظالم و باشندے اگر میرے نبی کو ناپنے کی کوشش کریں، کیا فرق پڑتا ہے میرے نبی کی امیج پہ؟ دیکھ لو ساری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کی امیج یہ ہے کہ سورج و چاند جیسے بے عقل بھی کروٹ کروٹ مصطفیٰ جان رحمت۔ بھارت سے پیار کیا کرو، یہ دیش ہمارا ہے۔ اعظم گڑھ اس سلسلے میں بڑا سر فہرست جا رہا ہے، اسی لیے ہم نے پہلا ہزاروں لوگ یہاں ہیں، اور آج تو مسلمان کہیں 4 اکٹھے ہو جائیں تو خفیہ تنتر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہزاروں ہیں، یہاں ہوں گے ضرور ریکارڈ کرنے والے۔ تو اس جلسے کا پہلا پیغام رسول پاک سے پیار کرو، اس دیش کے ساتھ، جس دیش میں تم رہتے ہو اس دیش کے ساتھ وفا کرو۔ یہ ہمارا دیش ہے، انڈیا ہمارا ہے، وی لو انڈیا، وی لائک انڈیا، انڈیا از اوور لینڈ، ہندوستان سے ہمیں بہت محبت ہے۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ یہاں مغل رہتے تھے، خلجی رہتے تھے، لودھی رہتے تھے، یہاں تاج محل ہے، یہاں قطب مینار ہے، یہاں فتح پور سیکری میں اکبر کی قبر ہے۔ ہمیں بھارت سے اس لیے محبت نہیں ہے، اللہ کی 100 بار قسم، اگر ہمیں بھارت پیارا ہے تو محض اس بنیاد سے پیارا ہے کہ یہ بھارت خواجہ غریب نواز کا بھارت ہے، یہ نظام الدین کا بھارت ہے، یہ علاء الدین کا بھارت ہے، یہ تاج الدین کا بھارت ہے، یہ امام الدین کا بھارت ہے، یہ امام الدین کا بھارت ہے، یہ فضل اللہ کا بھارت ہے، یہ شاہ جمال اللہ کا بھارت ہے، یہ میرے امام احمد رضا کا بھارت ہے، یہ میرے سر کے تاج حضور حافظ ملت کا بھارت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ اس لیے نوٹ کر لیں کہ اس جلسے کے اندر الحمدللہ اپنے وطن سے وفا کا سبق دیا گیا اور سبق دیا جا رہا ہے، اور یہ تو ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں، بھارت اللہ کا پیارا بھارت، ایسا پیار کیا میرے اللہ نے اس بھارت سے، ایسا پیار کیا اللہ نے اس بھارت سے کہ مولا نے پہلا مسلمان کہیں بھیجا ہے تو بھارت کی زمین پہ بھیجا ہے۔ حضرت آدم پہلے مسلمان، حضرت آدم پہلے نبی، حضرت آدم پہلے انسان۔ اللہ نے پہلے انسان کو اور پہلے مسلمان کو اور پہلے نبی کو اگر کہیں بھیجا ہے تو خدا کی قسم بھارت کی زمین پہ بھیجا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو افریقہ بھیجتا، میرا اللہ چاہتا امریکہ بھیجتا، میرا اللہ چاہتا آسٹریلیا بھیج دیتا، مگر میرے رب کا پیار دیکھو، اس کی محبت دیکھو اس دیش سے کہ اللہ نے حضرت آدم یعنی پہلے انسان کو اگر کہیں بھیجا ہے تو ہمارے بھارت کی زمین پہ بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، جس نے کہا اسلام ودیشی ہے، ہوں گے وہ ودیشی کہنے والے، اسلام کو ودیشی کہنے والے ودیشی ہوں گے۔ مدھیہ ایشیا سے آئے تھے
سے ہمارا اسلام بدیسی نہیں ہے، स्वदेशी ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا مسلمان اگر دنیا میں کہیں انٹری کرتا ہے تو بھارت کی زمین پہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی نماز نہ مکے میں پڑھی گئی، سب سے پہلی نماز نہ مدینے میں پڑھی گئی، سب سے پہلی نماز نہ گلف کنٹریز میں پڑھی گئی، سب سے پہلی نماز نہ آسٹریلیا کے ساحلوں پہ پڑھی گئی۔ خدا کی 100 بار قسم، سب سے پہلی نماز فجر اگر کہیں پڑھی گئی ہے تو بھارت کی زمین پہ حضرت آدم نے ادا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی اذان دنیا کے کسی حصے میں نہیں پڑھی گئی، سب سے پہلی اذان اگر کہیں پڑھی گئی ہے تو جبرائیل امین نے بھارت کی زمین پہ پڑھی ہے۔ اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ مبارک ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ۔ بس چلتے چلتے ایک جملہ اور اپنے دیش کے متعلق، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کا پیارا بھارت اور مصطفیٰ جان رحمت کا چہیتا بھارت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے وصال کے بعد اپنا کوئی نمائندہ بنا کے کہیں نہیں بھیجا، نہ یمن بھیجا، نہ متحدہ عرب امارات بھیجا، نہ لیبیا بھیجا، نہ صومالیہ بھیجا، نہ سوڈان بھیجا، مگر اللہ کی 100 بار قسم میرے مصطفیٰ نے اپنا کوئی نمائندہ بنا کے وصال کے بعد بھیجا ہے۔ تو 587 ہجری میں ہندوستان کے راجا ہمارے خواجہ معین الدین غریب نواز کو اپنا نمائندہ بنا کے بھارت بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا جاؤ معین الدین، میں نے تمہیں بھارت کی ولایت۔ نبی چاہتے تو کہیں بھی بھیج دیتے، مگر پیار دے کے دیش سے محبت کرو، دیش سے پریم کرو، یہ دیش ہمارا ہے۔ اس کی خصوصیت تو دیکھو، سورج بھی کلمہ پڑھ، چاند کو دیکھو ہر وقت جناب والا اس جناب اشارہ ابرو کا منتظر رہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات غور کرو، چاروں طرف نبی کا چرچا ہی چرچا بکھرا ہوا ہے۔ زمین میں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر ہے، آسمان میں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر ہے، دنیا میں چاروں طرف نظریں اٹھا میرے نبی یہ 5 صاحب لولاک کا ذکر عطر بھیج پاؤ گے۔ سائنس والے بھی آج تحقیقیں کر کر کے آ رہے ہیں، حضرات محترم سائنس والے بھی تحقیقیں کر کر کے آ رہے ہیں، تو وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چاند سے آئے تھے تو دنیا کو بتایا کہ ہم نے چاند پر اذان کی آواز سنی ہے، سیٹلائٹ سے آئے سنیتا ولیم کی شکل میں کئی مہینے اوپر رہے۔ امریکہ والوں میں جب وہ واپس آئی تو یہ لوگوں امریکہ کے سائنٹسٹوں نے پوچھا واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا ولیم، واٹ از یور ایکسپیرینس ان سیٹلائٹ، کیا دیکھ کے آ رہی ہو خلاؤں میں؟ حضرات جواب دیا تھا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ کیا ہوگا، اخبارات ہوں گے لوگوں کے پاس، میگزین گواہی میں ہوں گے لوگوں کے پاس۔ خدا کی قسم اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھا، عبرت حاصل کریں وہ کلمہ پڑھنے والے جو نمازوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں پہ نماز، نمازوں پہ نماز، اور پھٹے پھٹے پھر رہے ہیں، میٹر لے کے میرے نبی کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او بے غیر تو ڈوب مرو، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے کیسے قصیدے پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اوپر سے نیچے آئی، سائنٹسٹوں نے پوچھا کیا دیکھ کے آ رہی ہو، تو جواب دیا جو میں دیکھ کے آ رہی ہوں اگر میں بتا دوں یو کینٹ بلیو اٹ، تم اسے ہضم نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تم نہیں چاہتے ہو تو کمرہ بند کر لو، بند کمرہ ہوگا تو پھر اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا۔ اتنی بڑی عقل والی اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کمرے لاکھ بند کر لو اور کمرے لاکھ بند کر لو، خوشبو تو خوشبو ہے وہ تو پھیل کے ہی رہے گی۔ کسی خوشبو کو کسی کمرے کی کوئی بند دیوار پھیلنے سے نہیں روک سکتی ہے، نہ خوشبو کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، اور نہ خدا کی قسم خوشبو کا مدر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جس نے یہ کہا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے اس کو سمجھا دو کہ اسلام ایک خوشبو ہے، خوشبو، اور نہ خوشبو کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ خوشبو کا اساسینیشن کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مائک تھوڑا صحیح نہیں ہے، آواز پھاڑ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مائک کو تھوڑا صحیح کر لو۔ بات توجہ ہے نا؟ جی سبحان اللہ۔ بات اپنے نبی کی کرنی ہے، ہو گئی ہے شروعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمہیں دین دنیا کی سعادتوں سے مالا مال رکھے۔ آمین آمین۔ تو خوشبو ہے، دنیا میں کوئی گولا نہیں ہے جو خوشبو کا مڈر کرے،
اور جنہوں نے اس خوشبو کو اڑانے کی فکر کی، جاپان کو دیکھ لے دنیا، ہائے 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 ہائے، سب سے پہلی بار لڑا ہے وہ اسلام سے۔ اسلامی شعار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا دنیا کے پردے پہ پہلا ملک جاپان، جس نے حجاب پہ پابندی لگائی دنیا میں پہلی بار۔ دنیا میں پہلی بار اگر کہیں قرآن پھاڑا گیا ہے تو جاپان کی زمین پہ پھاڑا گیا ہے۔ دنیا میں اگر قرآن کی تعلیم پہ پابندی لگائی گئی ہے تو پہلی بار جاپان کی زمین پہ لگائی گئی ہے۔ دیکھ لے کھول کے آنکھیں دنیا کہ جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، جو قرآن کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، جو انسانیت اور مانوتا کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، جو محمد الرسول اللہ کے مشن کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، دیکھ لے دنیا کے کونے کونے پہ جاپان نظر آئیں گے، دنیا کے کونے کونے میں زلزلے ہوں گے۔ خدا کی 100 بار قسم، اسلام سے لڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا دیکھے آج جو کچھ جاپان میں ہو رہا ہے، یہ قرآن سے لڑنے کا نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، پردہ اسلامی شعار ہے، پردہ۔ اس پردے پہ پہلی بار جاپان میں پابندی لگتی ہے۔ آج دیکھو جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے، خود بخود ہی لگ رہی ہے۔ لوگوں عبرت حاصل کرو، اور اے مسلمانوں تم بھی سچے مسلمان ہو جاؤ، نبی کے غلام ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ دنیا تمہیں دیکھے تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب یہ قوم ایسی ہے تو ان کے امام کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مت کہلواؤ کہ جب یہ اتنے برے ہیں تو ان کے امام کتنے برے ہوں گے۔ یہ کہلواؤ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کتنے اچھے ہوں گے۔ میرے محلہ کے غریب نواز کو دنیا نے دیکھا تو دنیا بیک زبان پکار اٹھی کہ جب اجمیر والے کی شان ایسی ہے تو بغداد والے کی شان کیسی ہوگی۔ خدا کی قسم، اور بغداد والے کے چہرے کو جب دنیا نے دیکھا اور قبرستان میں جب مردے زندہ کرتے ہوئے میرے غوث اعظم نظر آئے تو سینکڑوں عیسائی غوث اعظم کے قدموں پہ گر کے بولے کہ جب بغداد والا ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہوگا۔ جب بغداد والے کی شان ایسی ہے تو مدینے والے کی شان کیسی ہوگی۔ اور خدا کی قسم، مدینے والے کو دنیا نے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے والے کو دنیا نے دیکھا تو دنیا بیک زبان پکار اٹھی کہ جب آمنہ کا لال ایسا ہے، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، جب آمنہ کے لال کی قدرت ایسی ہے تو اسے بھیجنے والے اللہ کی قدرت کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ توجہ کی ضرورت ہے مسلمانوں، سچے مسلمان ہو جاؤ۔ دنیا تمہارے سامنے ہے، انجام سامنے ہے، موت بھی سامنے ہے، قبر و حشر بھی سامنے ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسلام سے جو لڑا تباہ ہو گیا۔ خوشبو کیا بات، نہ پھیلنے سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ آج یہ سنی تبھی یہی سمجھ رہی تھی، اور کل ابو جہل اور اخنس بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ابو جہل نام سنا ہے نا، مصطفیٰ کا دشمن، نبی کے دشمن ہزاروں ہیں، مگر آج تک کسی بھی دشمن نے میرے نبی کو جھوٹا، کسی دشمن نے نبی کو جھوٹا۔ بڑا دشمن ہے ابو جہل۔ رات کے 9-10 بج رہے ہوں گے، گھڑی نہیں تھی مگر ایک پیمانہ تھا، رات کے 9-10 بج رہے ہوں گے، کعبے کی اس سائیڈ میں بیٹھے دو دشمن نبی کے، توجہ کی ضرورت ہے، عید میلاد نبی ہے، سبحان اللہ۔ کعبے کی اس سائیڈ میں بیٹھے آدھا گھنٹہ، اخنس ابو جہل سے نہیں بولا، ابو جہل اخنس سے نہیں بولا، دونوں کے دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ اچانک 10 بجے کے قریب اخنس کی زبان کھلی، اخنس بولا، او ابو الحکم، میں تجھ سے بڑا دشمن، تو مجھ سے بڑا دشمن، ذرا نظریں تو اٹھا، مکہ سو گیا؟ ابو جہل بولا، ہاں ہاں مکہ سو گیا۔ کہا کھڑے ہو کے دیکھ، کوئی یہاں سنتا تو نہیں ہے؟ حضرات دیکھا گیا، کعبے کے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ابو جہل بولا، یہاں کوئی نہیں ہے، مکہ سو گیا ہے۔ اخنس بولا، ایک بات غور سے سن لے، آج میں نے تجھے اس
لیے بلایا ہے اور میں نے تجھے یہاں خاموش رکھا تاکہ مکہ سو جائے، میں نے اپنے لب نہ کھولے تاکہ مکہ سو جائے اور کوئی تیسرا آدمی ہماری بات نہ سن لے۔ ہم دو ہیں، یا تو ہے یا میں ہوں، بات بات رہے، راز راز رہے، انہی سینوں میں دفن رہے۔ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے۔ وہ مسلمانوں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خوشبو تو خوشبو ہے، سبحان اللہ، دور سے کہہ تو سبحان اللہ۔ کعبے کے اس سائیڈ میں بیٹھ کے نبی کے دو دشمن عبرت حاصل کریں، نماز پڑھنے والے۔ اللہ اللہ، 2 ٹائم کی نمازیں کیا پڑھنی، پھٹا پھٹا پھر رہا یہ ظالم، پھٹے پھٹے پھر رہے ہیں، 2 ٹائم کی نمازیں کیا پڑھنی، نبی کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ دشمنوں کا حال ہے۔ اخنس بولا ابو الحکم میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محمد ابن عبداللہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے ہماری بات؟ کہا کوئی نہیں سن رہا، کہا لیک نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کو نہیں معلوم خوشبو تو خوشبو ہے، واہ واہ واہ، خوشبو کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ اخنس بولا سنتے ہو ابو جہل، یہ بتاؤ یہ محمد ابن عبداللہ، یہ مت سمجھنا میں اس کی حمایت میں بول رہا ہوں، میں محمد کا تجھ سے بڑا دشمن اور تو محمد کا مجھ سے بڑا دشمن، یہ بتا دے کہ یہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اللہ اللہ سوال بڑا اہم ہے۔ ابو جہل اتنا بڑا دشمن کہ موقع کی طاق میں لگا رہتا ہے، مگر اس رات اخنس سے بولا او اخنس، آج تک کا ریکارڈ ہے، ہم نے محمد کو بچپن سے دیکھا، 40 سال بیت گئے ہیں اس کی عمر کو، آج تک کا ریکارڈ ہے، ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ اخنس بولا اگر محمد سچا ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو ابو جہل بولا مان لیتے اگر وہ قصی کا بیٹا نہ ہوتا، اگر مان لیتے اگر وہ ہماری برانچ کا ہوتا، برانچ سے اوپر 2 ہوئی ہے، ایک برانچ میں مصطفیٰ ہے، دوسری برانچ میں ابو جہل ہے، اس نے کہا مان لیتے اگر ہماری برانچ میں آتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشمن ہزاروں ہے مگر آج تک تاریخ کا ریکارڈ ہے کسی بھی دشمن نے میرے نبی کو کبھی جھوٹا، ہاتھوں میں تلواریں ہیں مگر جب سوال پیدا ہوا کہ امانتیں کہاں رکھیں، سونا کہاں رکھیں، چاندی کہاں رکھیں، تو خدا کی قسم جواب یہی ملا کہ وہاں رکھو جہاں گھوٹالا نہیں ہو سکتا، بے ایمانی نہیں ہو سکتی، خیانت نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا کون سا ہے وہ مقام جہاں بے ایمانی نہیں ہو سکتی، تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ دنیا کے پردے پہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں گھوٹالا نہیں ہو سکتا، اور وہ بارگاہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات دشمن ہزاروں ہیں، کیا ہو گیا ہے ان نمازیوں کو، انچ لیے پھر رہے ہیں، فٹ لیے پھر رہے ہیں۔ حضرات محترم خوشبو تو خوشبو ہے، کمرہ بند کر لیا گیا اور کمرہ بند کر کے کہا گیا بتاؤ کیا دیکھ کے آ رہی ہو؟ تو جواب ملا we saw from satellite all the earth, whole earth was black and darkness about darkness but except Makkah and Medina۔ سبحان اللہ، انگریزی سب سمجھ گئے ہوں گے، وہ بولی بے ایمان ہے، کلمہ نہیں پڑا، اسی کو کہتے ہیں راج حکومت۔ دیکھو میرے نبی کی سکہ چلتا ہے، خدا کی قسم غیروں کے دلوں پہ بھی دیکھا آپ نے، کلمہ نہیں پڑا مگر بولی کہ جب ہم نے سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی، دنیا دیکھی، تو ساری زمین ہمیں کالی نظر آئی، بلیک نظر آئی، اندھیرا ہے، دنیا کے پردے تو اجالا نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے اجالے کا۔ اس کالی دنیا کے پردے پہ امریکہ کا پتہ نہیں، افریقہ کا پتہ نہیں، آسٹریلیا کا پتہ نہیں، کسی ملک کا پتہ نہیں، حضرات کالی ہے دنیا۔ بولی اس کالی دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھ
آنکھوں سے دو مقامات ایسے دیکھے ہیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے، نور کی شعائیں بکھر رہی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ کون سے دو مقامات تھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے؟ خدا کی قسم مسلمانوں جواب دیا اس کالی دنیا کے پردے پر وہ دو مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے، نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں، وہ دو مقامات یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا۔ اجالا دیکھا ہے تو انہی مقامات سے دیکھا ہے۔ دیکھا آپ نے سائنس والے بھی اب قصیدے پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ ان کا چرچا مصطفیٰ کا زمین میں انہی کا چرچا، آسمان میں انہی کا چرچا۔ اب جہاں سے بھی آئے نبی کی خبر لائے۔ ایک منٹ میں ایک بات اور سن لو، میں نے کل اخبار میں پڑھا ہے کہ اب سائنس والے سورج پہ بھی جا رہے ہیں۔ 2700 ڈگریوں کا لباس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ سورج کی ہیٹ سے بچا جا سکے۔ حضرات محترم پہلی بات تو سورج پہ جانا مشکل، اگر پہنچ گئے تو وہاں سے آنا مشکل، اور جناب والا اگر آ بھی گئے تو جینا مشکل، اور اگر 2-4 منٹ کوئی جی بھی گیا اور اس سے پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ سورج سے کیا خبر لا رہے ہو، اللہ اکبر، یہ پوچھا جائے گا۔ ہم نے کہا چاند سے کیا لائے، بولے نبی کی خبر ہے۔ سیٹلائٹ سے کیا لائے، بولے نبی کی خبر ہے۔ اور جس دن سورج سے زندہ و سلامت لوٹی دنیا اور دنیا پوچھے گی کیا خبر لائے ہو سورج سے، خدا کی قسم میرا یقین ہے اس دن وہ سب کے سب میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا یہ شعر پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ یا رسول اللہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور عرش پہ طرفہ دھوم دھام، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہر تو ہے سبحان اللہ، اور کیوں نہ ہو میرا نبی پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ صرف انسانوں کا آئیڈیل نہیں، وہ زمینوں کا آئیڈیل نہیں، وہ آسمانوں کا آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل پڑھے لکھے لوگ ہیں سب سمجھ رہے ہوں گے، مسئلے راہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے یونیورسل سپریمو اور پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا۔ دور سے کہو سبحان اللہ، وہ زمانے کا ٹائٹل بن کے آئے، ہر دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیڈیل نہیں سمجھ رہے ہو؟ آئیڈیل اسے کہتے ہیں جو مشعل راہ ہوتا ہے، کسی کی روشنی میں قوم چلتی ہے اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے۔ یہاں اس زمانے میں سب کے آئیڈیل ہیں جناب، پارٹیوں کے بھی آئیڈیل ہیں، قوموں کے بھی آئیڈیل ہیں، سوشل گروپ کے بھی آئیڈیل ہیں۔ یا دیکھیں آپ اپنے اتر پردیش میں مایاوتی جی کا راج ہے، بسپا کی گورنمنٹ ہے، بسپا کے آئیڈیل امبیڈکر جی مانے جاتے ہیں، جیوتیبا پھلے جی مانے جاتے ہیں، ساہو جی مہاراج مانے جاتے ہیں۔ حضرات محترم یہ ملائم سنگھ کی پارٹی، ان کے آئیڈیل رام منوہر لوہیا مانے جاتے ہیں۔ میرا ہمارا دیش ہے، اس کے آئیڈیل گاندھی جی کو مانا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئیڈیل ہر قوم کا ہوتا ہے، ہر گروپ کا کوئی نہ کوئی ہیرو اور سپریمو ہوتا ہے۔ حضرات محترم دیکھا نہیں آپ نے، یا پوچھ کے دیکھ لو ہے نہیں ہے؟ ہاں حضرات محترم سب کے آئیڈیل ہیں، مگر سب لوگ اپنے آئیڈیلوں کو کیسے کیسے مان رہے ہیں۔ ہم نے جس سے بھی پوچھا کہ تمہارے آئیڈیل کیسے ہیں تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں۔ میں نے امبیڈکر جی کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں امبیڈکر جی، تو بولے ان کا جواب نہیں ہے۔ میں نے جیوتیبا پھلے جی کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل، بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے۔ میں نے رام منوہر لوہیا کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل، بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے۔ کسانوں کے آئیڈیل مہندر سنگھ ٹکیت مانے جاتے ہیں۔ میں نے ایک کسان سے پوچھا کیسے ہے جی آئیڈیل تمہارے، بولے ان کا جواب نہیں ہے۔ یہودیوں کے آئیڈیل موسیٰ ہے، میں نے پوچھا یہودیوں سے کہ تمہارے آئیڈیل، بولے موسیٰ۔ میں نے کہا کیسے ہیں وہ، بولے لاجواب۔ عیسائیوں کے آئیڈیل عیسیٰ، میں نے کہا کیسے ہیں وہ، بولے لاجواب۔ اے جناب والا کاشی متھرا اور ایودھیا کو ماننے والوں کے بھی آئیڈیل تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے آئیڈیل کو لاجواب بتایا۔ گرو نانک والے کہتے ہیں گرو نانک کا جواب نہیں، گرو گوبند سنگھ والے کہتے ہیں گرو گوبند سنگھ کا جواب نہیں، جس نے جسے مان لیا۔ نیوٹن والوں نے کہا نیوٹن کا جواب
نہیں، فارابی والوں نے کہا فارابی کا جواب نہیں، ارسطو والوں نے کہا ارسطو کا جواب نہیں۔ اے لوگوں، جیسے دنیا میں بہت سارے آئیڈیل ہیں لوگوں کے، خدا کی 100 بار قسم یہ بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں، جیسے دنیا میں لوگوں کے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہے، ہمارا آئیڈیل آمنہ کا لال ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارا مسالے رہا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے آئیڈیل کیسے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ مائک تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے، آواز کھینچ رہا ہے بہت زیادہ، اس کو مائک کو تھوڑا صحیح کرا دو، پسینہ بہت آنے لگا ہے جناب والا، توجہ ہے، تھوڑی دیر کی بات اور ہے، بات ختم کر رہے ہیں۔ اے جناب والا، سب کے آئیڈیل ہیں، ہمارا بھی تو ہے کوئی نہ کوئی، توجہ ہے۔ اب سب نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا، ہم سے کوئی پوچھے تمہارے کون ہیں تو ہم کہیں گے ہمارے آئیڈیل آمنہ کے لال ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے آئیڈیل، بولے آمنہ کے لال۔ اب جناب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیسے ہیں وہ، تو کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، انہیں پاور نہیں تھا، انہیں حیات نہیں تھی، وہ زندہ نہیں ہے، وہ 63 سال جیے تھے اور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ حضرات یہ کہیں گے ہم، اور دنیا نے اپنے اپنے فیبریکیٹڈ آئیڈیلز کو لاجواب بتایا، اور ہمارا تو اوریجنل آئیڈیل ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب دنیا اپنے اپنے آپ کو لاجواب بتاتی ہے، یہ بتاؤ ہمارے سچے آئیڈیل کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضرات محترم، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے داڑھی والوں سے پوچھا، ہم نے نماز پڑھنے والوں سے پوچھا، ہم نے روزہ رکھنے والوں سے پوچھا، اجی تمہارے آئیڈیل کون ہے؟ تو بولے ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم نے کہا کیسے ہیں؟ بولے تھے مگر انہیں علم غیب نہیں تھا، انہیں پاور نہیں تھا، انہیں حیات نہیں تھی، 2 ٹائم کی نمازیں پڑھی ہے اس نے، کلمہ پڑھتا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا چلو بھر پانی میں۔ دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا اور تیرا سچا آئیڈیل ہے۔ ارے دنیا کے لوگ ہوئے ہوں گے آئیڈیل، مگر پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنے ہیں۔ خدا کی 100 بار قسم، آمنہ کا لال تو اس دن آئیڈیل بن گیا تھا جب زمین بھی نہ بنی تھی، زمان بھی نہ بنا تھا، مکین بنا نہیں، نبی آئیڈیل ہے، مکان بنا نہیں، نبی آئیڈیل ہے، دنیا بنی نہیں، نبی آئیڈیل ہے، زمانہ بنا نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کا آئیڈیل اگر کسی کو بنا دیا ہے تو محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ حضرات محترم بتاؤ، اس سچے کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا، اور نماز پڑھنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ حضرات حالانکہ نماز خود بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جس نماز پہ تم اتراتے ہو، یہ نماز خود بتاتی ہے کہ آمنہ کا لال 1400 سال پہلے بھی زندہ تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیسے بتاتی ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچھے تم نے؟ حضرات محترم کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو پورے ملک ہندوستان میں ان وحشیوں آواراؤں سے ایک سوال کرتا ہوں، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابے جس نماز کو تم پڑھتے ہو، یہ نماز تو خود بتا رہی ہے کہ آمنہ کا لال کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے۔ کیسے بتاتی ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچھے؟ جب نماز آئی تھی، یہ سوال کرنا نمازیوں سے کہ جب نماز آئی تھی تو کتنے ٹائم کی آئی تھی؟ 5 کی آئی تھی؟ نہیں، 50 کی، 50 ٹائم نماز معراج کی رات، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو پھر یہ 50 سے 5 کیسے بنی؟ 0 ہٹا کیسے؟ تو ہم نے مشکات شریف کی حدیث پڑھی، آقا پاک فرماتے ہیں وہ آقا جن کے دشمن ہزاروں مگر آج تک کسی دشمن نے نبی کو جھوٹا، وہ سچا آقا فرماتا ہے کہ جب معراج کی رات 50 نمازیں لے کے میں واپس ہوا، چھٹے آسمان پہ میری حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ بولے سرکار کتنے وقت کی نماز ہے؟ حضرات واقعہ نہیں سناؤں گا چھوٹا کر کے، ایک سوال کروں گا اس کی کوکھ میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سوال کو یاد رکھنا اور پوچھنا کسی سے، اپنے نبی کو ناپنے والوں سے پوچھنا اس سوال کا جواب۔ 50 تھی، 5 کیسے ہوئی؟ موسیٰ ملے، موسیٰ نے عرض کیا سرکار
کتنے وقت کی نماز ہے؟ آقا نے فرمایا موسیٰ 50 وقت کی ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سرکار ایکسپیرینس ہولڈر ہوں میں نے قوم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے آقا، یہ قوم 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں پائے گی۔ اے آقا مجھ غلام کی چل سکے فخفف الصلاۃ، تو ان نمازوں کو کچھ کم کروائیے۔ میرے نبی کو غلاموں پہ ترس آ گیا، سبحان اللہ۔ اور آقا پاک نے اللہ سے عرض کیا مولا ان نمازوں کو کم فرما دے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا او میرے نبی جس میں تو راضی اسی میں تیرا اللہ راضی، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے پھر رہے امیج میرے نبی کی، ابے دیکھ لو یہ ہے امیج میرے نبی کی کہ زمانہ بولا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ معراج کی رات میں فرماتا ہے او مدینے والے تو راضی ہو جا، سبحان اللہ۔ دیکھ لو دنیا، حضرت آدم 300 سال روئے اور 300 سال رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا، شیش کی آنکھوں کے آنسو نہیں تھمے اور رو رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ دانیال تڑپتے رہے اور عرض کرتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ ساری زندگی حضرت نوح اشک بار آنکھیں بھیگی پل کے رب سے کہتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی اور چھری رکھ کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل نے زیر خنجر مسکرا کے کہا اے مولا تو راضی ہو جا۔ ساری زندگی صبر کا امتحان دیتے دیتے حضرت ایوب بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ آرا چلتا رہا، نبی پکارتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ چاہے کنعان میں یوسف تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ فراق یوسف میں 40 یا 80 سال تک بلک بلک کے یعقوب بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ یوسف نے پکارا اے مولا تو راضی ہو جا۔ ادریس تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ وادی میں موسیٰ روئے اے مولا تو راضی ہو جا۔ آسمان کو جاتے وقت عیسیٰ تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ اے لوگوں لوگ پوچھتے پھر رہے میرے نبی کی امیج، شرم نہیں آتی جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کی امیج پہ سوال یا نشان لگاتی پھر رہی ہے دنیا۔ کہو ان ظالموں باغیوں قاضیوں سے کہ نبی کی امیج سمجھنا چاہو تو یہ ہے مصطفیٰ کی امیج کہ ہر نبی ہر رسول رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہتا رہا اے مولا تو راضی ہو جا۔ اور آؤ قریب میں آ کے دیکھ لو مکے میں ابو بکر تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے اے مولا تو راضی ہو جا۔ عثمان غنی پہ حملہ ہوا، خون کا قطرہ قرآن پہ گرا، ادھر خون کا قطرہ قرآن پہ گرا، ادھر زبان سے نکلا اے مولا تو راضی ہو جا۔ فجر کی نماز میں حضرت علی پہ اٹیک ہوا، ادھر گرم گرم فوارہ خون کا ابلا، ادھر علی کی زبان سے نکلا اے مولا تو راضی ہو جا۔ سمیہ ابو جہل کی جیل میں لہو لہان ہے، کپڑے اتار لیے گئے ہیں، زخموں پہ نمک اور مرچ مچلی جا رہی ہے، تڑپ تڑپ کے بولی شہادت کا جام ہے ہاتھوں میں، آخری الفاظ میں تڑپ کے بولی اے مولا تو راضی ہو جا۔ مٹر بھونتی ریت پہ حضرت بلال کروٹیں لیتے رہے اور ہر کروٹ پہ رو رو کے کہتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ اپنی چربی سے گرم گرم ریت کو ٹھنڈا کر دیا بلال نے اور عرض کیا اے مولا تو راضی ہو جا۔ پھانسی کے پھندے پہ خباب چڑھتے اے مولا تو راضی ہو جا۔ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا نازک علی اصغر اپنے نازک حلقوم پہ زہر میں بجھا تیر کھا کے بزبان حال بولا اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ اون محمد پہ گھوڑے دوڑے زینب نے پکارا اے مولا تو راضی ہو جا۔ 72 زخموں سے چور چور میرا حسین تیروں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بزبان حال و قال بولا اے مولا تو راضی ہو جا۔ یزید جیسے کتے کی جیل میں امام زین العابدین رو رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ منصور کے قید خانے میں امام اعظم ابو حنیفہ روئے رو کے بولے او مولا تو راضی ہو جا۔ معتصم باللہ کی جیل میں کوڑے
کھا کھا کے حضرت امام احمد ابن حنبل تڑپے، اے مولا تو راضی ہو جا، شافعی کی آنکھوں میں آنسو، اے مولا تو راضی ہو جا، مالک گریا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ پڑھ کے بغداد والا روشن ضمیر بولا، بڑا پیر بولا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ تقریباً روزانہ طیبہ حاضری دے کے آج میرے محلہ کا غریب نواز بولا، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ او لوگوں دیکھو، لو دنیا دیکھو، ہر نکوکار، ہر پارسا، نظام الدین، علاء الدین، تاج الدین، قطب الدین، حضرات محترم، ہر نکوکار، ہر پارسا، یہاں کی چوٹا میں دیکھ لو، سلطنت کو لات مار کر مخدوم مشرف جہاں کا جہانگیر سمنانی بولے، اے مولا تو راضی ہو جا۔ لکھنؤ میں مخدوم شامینہ ہزاروں کو کلمہ پڑھا کے بولے، اے مولا تو راضی ہو جا۔ اور نکوکار پارسا پرہیزگار رو رو کے اللہ سے بولا، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ مگر خدا کی 1000 بار قسم، اے لوگ دنیا کہتی، اے مولا تو راضی ہو جا، مگر معراج کی رات میں میرا اللہ بولا، او میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جا، او میرے حبیب تو راضی ہو جا، او میرے پیغمبر تو راضی ہو جا۔ دنیا نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ فرماتا او نبی تو راضی ہو جا۔ میٹر لیے پھر رہے، نبی کو ناپیں گے، داڑھی والے، پاور نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا۔ جتنے بھی سوال اٹھائے سب نبی کے چرچے پہ اٹھائے۔ ہم نے جلسہ کر لیا، لائٹیں لگا دیں، تو مجھ سے ایک صاحب نے آ کے کہا کیا ضرورت تھی اتنی لائٹوں کی، 10 لائٹیں لگا دیتے کام ہو جاتا، باقی بچاتے غریبوں کی شادیوں میں لگا لیتے۔ مجھ سے بولے کیا ضرورت تھی اتنے بڑے شامیانے کی۔ حضرات دیکھیں سوال، میں نے کہا دنیا میں آدمی بہت تھے، کیا ضرورت تھی تجھ جیسے بےہودے کی۔ سوال غور کریں، مراد آباد کے سنبل چوراہے پہ ایک ملا، مجھ سے بولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ادھر سلام پڑھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مدینے والے جواب دے دیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر تم نے پڑھا تو جواب کیسے ملا۔ اتنے میں اس کا موبائل گونجا، اوکے کیا، اٹھایا، ریسیو کر کے بولا ہیلو، سلام دعا ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اے جناب کافی دیر تک بات ہوئی، سنبل چوراہا مراد آباد میں کھڑا رہا۔ اب جب اس کی بات ختم ہو گئی تو پھر اس نے شروع کیا، ہاں بتائیے۔ میں نے کہا آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتائیے کہ موبائل کہاں سے آیا؟ بولا لندن سے آیا، میرا ایک یار لندن میں رہتا ہے، میرا ایک دوست لندن میں رہتا ہے۔ میں نے کہا لندن وہ اوورسیز لندن، وہ سمندروں کے پار لندن، وہاں تمہارا دوست رہتا ہے؟ بولے جی ہاں میرا ایک یار رہتا ہے۔ میں نے کہا اتنی دور تم نے سلام کیا، اس نے جواب دیا؟ بولا ہاں یہ موبائل کا کمال ہے۔ میں نے کہا بے ظالم، تیرے موبائل میں اگر اتنا کرنٹ ہے کہ سنبل چوراہے پہ کھڑے کھڑے تو لندن کے یار کو سلام سنا سکے اور جواب لے سکے، تو خدا کی قسم ہم سنیوں کے دلوں کے موبائل میں بھی اتنا کرنٹ ہے کہ اگر ہم ادھر غلامان مصطفیٰ سلام پڑھے تو ادھر ہمارا آقا ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہے۔ حضرات بولا یہ تو میرا موبائل ہے، تمہارا کون سا ہے؟ میں نے کہا تیرا موبائل دکھائی دیتا ہے، ہمارا دکھائی نہیں دیتا۔ تیرا سین ہے، ہمارا انسین ہے، تیرا مادی ہے، ہمارا روحانی ہے۔ تو مجھ سے بولا میرے کا نام نوکیا، تمہارا کون سا؟ میں نے کہا تیرے کا نوکیا، ہمارے کا غوثیہ۔ سوال دیکھیں، الرجی ہے تو بس مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے الرجی ہے۔ سوال وہیں پہ تھا، ویلنٹائن ڈے منا لیا دنیا نے، کسی مفتی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ اپریل فول منائیں گے لوگ، ابھی دیکھنا تم کون کون سا دیوس نہیں منایا جاتا ہے اس بھارت پہ۔ بھارت میں کون کون سا دن نہیں؟ ابھی فروری میں منایا گیا مہیلا دیوس، انترراشٹریہ مہیلا دیوس، بڑے ہرش و الاس کے ساتھ منایا گیا۔ کسی مفتی نے فتویٰ دیا؟ بھانگ کے نشے میں پڑے ہیں بے ہوش مفتی، اپریل فول کو جھوٹ کا دن منایا گیا۔
ویلنٹائن ڈے یعنی عیاشی فحاشی، انسانیت کے گلے پہ چھری چلانے کا دن۔ بھانگ کے نشے میں پڑے ہیں مفتی، کسی مفتی کو ہمت نہیں ہے کہ فتویٰ دے سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں الرجی جہاں سے ہے سوال وہاں اٹھ رہے ہیں، نفرت جہاں سے ہے فتوے وہاں لگ رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے سے الرجی نہیں، فتویٰ نہیں لگا۔ حضرات اپریل فول سے الرجی نہیں، فتویٰ وہاں نہیں لگا۔ اور جیسے ہی نبی کے غلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس محمد ہی نکال کے آگے بڑھے اور سینہ تام سے دنیا والوں سے کہا کہ او دنیا والوں تمہیں اپریل پھول مبارک اور ہم غلاموں کو یوم رسول مبارک۔ تبھی داڑھی والے سامنے آئے، بولے شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، جلوس مت نکالنا۔ کسی دن پر بھی انہوں نے فتویٰ جاری نہ کیا، اگر فتویٰ جاری ہوا تو انقلاب کے دن تو فتویٰ جاری ہو گیا۔ الرجی ادھر سے نہیں تھی، الرجی ادھر سے تھی۔ حضرات محترم میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ناپتے پھر رہے ہو، یہ دیکھو میرے نبی کی امیج۔ ساری دنیا بولی، توجہ ہے نا، ساری دنیا بولی کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ فرماتا ہوں مصطفیٰ، زور سے بولو، زور سے اور زور سے بولو، اللہ نے فرمایا چلو 45 کر دی مصطفیٰ، 45 ہو گئی۔ موسیٰ پھر مل گئے، عرض کیا سرکار کتنی ہیں؟ ارشاد فرمایا 45 ہے موسیٰ۔ بات تو بڑی لمبی ہے مگر حضرات چھوٹی کر کے یوں ہے، حضرت موسیٰ ملے، عرض کیا سرکار اب بھی کم کروائیے۔ آقا نے پھر عرض کیا اللہ سے، اللہ نے پھر فرمایا چلو 5 کم کر دی۔ موسیٰ پھر ملے، یہ ملتے رہے اور اللہ کے نبی ہم غلاموں پہ ترس کھاتے رہے اور اللہ سے عرض کرتے رہے مولا کم کر دے، یہاں تک کہ 10 رہ گئیں۔ اب 10 لے کے آئے، موسیٰ پھر ملے، عرض کیا سرکار کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 10 ہے موسیٰ۔ موسیٰ بولے سرکار زیادہ ہے، اللہ عز و جل سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کیا مولا زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا چلو 5 ہو گئی، اب 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ پھر ملے، عرض کیا سرکار، ارشاد فرمایا 5 ہے موسیٰ۔ موسیٰ بولے سرکار اب بھی زیادہ ہے، یہ قوم 5 نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں موسیٰ اب نہیں، الآن استحی، اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ میری قوم 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اب نہیں موسیٰ۔ حضرات نمازیں 5 نہیں، نمازیں 5 ہونے کی وجہ حضرت موسیٰ کا ملنا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ ملے، نمازیں 5 ہو گئی، موسیٰ سبب بن گئے، موسیٰ وسیلہ بن گئے، موسیٰ ذریعہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ نہ ملے ہوتے تو نمازیں تو 50 آ رہی ہوتی۔ حضرات محترم یہ موسیٰ مل گئے، موسیٰ نے ترس کھا لیا، ریکویسٹ کر دی سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے پاس جواب ہو تو لا کے دکھائے وہ جواب۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ ملے اور نبی سچے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ معراج کی رات میں ملے کیسے؟ وہ تو 2200 سال پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ جس کا 2200 سال پہلے انتقال ہو جائے وہ 2200 سال کے بعد نبی سے ملا کیسے؟ ایک مردہ مل نہیں سکتا، ایک مردہ بول نہیں سکتا، ایک مردہ ایسا رول پلے نہیں کر سکتا جیسا رول پلے کر کے حضرت موسیٰ نے دکھا دیا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2200 سال کے بعد بھی موسیٰ مرے نہیں تھے۔ او نماز پڑھنے والوں، اس نماز کے پیچھے جھانک کے دیکھو، جب بھی مسجد جاؤ تو تصور میں جب بھی مسجد جاؤ اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ کہو کہ موسیٰ زندہ ہے، انہوں نے ہی کرا دی 50 سے 5 سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ 50 سے 5 کرائیں، کہو موسیٰ زندہ ہے، وضو بعد میں کرو، پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے۔ اور یہ مسواک ہے، پیڑوں کی جڑیں لیے پھر رہے لوگ، میں جناب والا جس کو دیکھو پیڑوں کی جڑیں لیے پھرتا ہے، مسواک کے نام سے مسواک کی توہین ہو رہی ہے، سنت مصطفیٰ کی توہین ہے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ پیڑوں کی جڑوں سے دانتوں کو صاف کیا جائے، بڑی بڑی موٹی مسواکیں جناب والا دیکھیں دور سے ہی جیبوں میں نظر آتی ہیں۔ ابے ظالموں، مسواک جیسی سنت پر اتنی پابندی، اور وہ جو
سنت نمازیں ہیں تمہاری مسجدوں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہی فرض نماز ہوئی اور سنت نماز کی باری آئی تو مسجدوں سے ایسے بھاگے جیسے کسی جیل سے چھوٹ کے بھاگ رہے ہوں۔ ہم نے کہا سنت کون پڑھے گا؟ بولے ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مسواک بڑی ضروری ہے، سنت نماز ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا بے ظالم، اگر سنت سے تجھے الرجی ہے تو چھوڑ دے ان فرض نمازوں کو بھی۔ یہ فرض نمازیں بھی اگر غور سے دیکھے تو میرے آقا کی سنت ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی موقع پہ تمہیں نماز پڑھنا سکھایا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ایسے کیا جاتا ہے، سجدہ ایسے کیا جاتا ہے، تحیات ایسے پڑھی جاتی ہے، یہ میرا نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور نبی نے کھڑے ہو کے دکھایا کہ کھڑا ایسے ہوا جاتا ہے، بیٹھا ایسے جاتا ہے، رکوع ایسے کیا جاتا ہے، سجدہ ایسے کیا جاتا ہے۔ اگر سنتوں سے الرجی ہے ظالمو تو چھوڑ دو ان فرض نمازوں کو بھی، مسواک کے بعد میں رگڑو۔ پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے، پہلے کہو موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ تم پہ مجھ پہ فضل فرمائے، ماشاءاللہ بڑی غور سے میری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور سے سننے کا صلہ عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کو حضرات محترم میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے کام کی گفتگو کر دوں اور رخصت ہو جاؤں، حالانکہ میرا ٹائم ہو رہا ہے۔ اگر 2-4 منٹ کی توجہ ہو تو بتائیے، اجازت ہے؟ دور سے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو اور آباد رکھے، سر سبز و شاداب رکھے۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سے 5 ہوئی، موسیٰ مرے یا زندہ؟ سوال یہ ہے مسلمانوں، پوچھو ان ظالموں سے جو نبی کی امیج کو ناپتے پھر رہے ہیں۔ علم غیب نہیں تھا، پاور نہیں تھا۔ ابے ظالم کسے کہتے ہیں؟ پاور بے، پاور کسی چڑیا کا نام ہے، پاور کسی طوطا مینا کا نام ہے، پاور کسی دیوار کا نام ہے۔ ابے پاور یہی تو ہے۔ ایک حدیث سناؤں، دور سے کہو سبحان اللہ، اور دور سے بولو۔ ایک بے ایمان میرے نبی سے آ کے بولا، اے محمد مجھے مسلمان بنا دو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پڑھو کلمہ، تو یہ بولا میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بولا یہ بتاؤ آپ اللہ کے نبی ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ بولا آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو مجھے اپنا کوئی پاور دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں غور کرو، کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ یہ کلمے پڑھ پڑھ کے نبی کو نہ پڑھے، یہ بے کلمہ لے، مگر یہ بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا۔ بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو مجھے پاور دکھاؤ۔ میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا، حدیثیں پڑھ لو آپ، آقا نے یہ نہیں فرمایا آئی ہیو نو پاور، میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں کیا؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا نے فرمایا علماء دین کی جماعت بیٹھی ہے الحمدللہ، اور وہ بھی الجامعۃ الاشرفیہ جیسی وادی علم و فضل کے پلے ہوئے علماء اور پروردہ طلباء الحمدللہ، جنہیں ایک پہلو کا علم ہے الحمدللہ۔ حضرات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کلمہ لیت بولا پاور ہے، دکھاؤ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے ہی نہیں دکھاؤں کیا؟ حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہم، بہت حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ابے تو حدیثیں پڑھتا تو تجھے سب نظر آ جاتا۔ میرے آقا کی غلامی میں ساری دنیا، یہ تجھے کہیں نظر نہیں آیا؟ آقا کی امیج پہ سوال ہے۔ ابے یہ دیکھ، حدیثیں پڑھتا تو تجھے یہ حدیث نظر نہ آتی کہ پالنے میں لیٹے ہیں، پالنے میں لیٹے۔ حضرت عباس جو نبی کے سگے چچا ہیں، توجہ ہے نا، بدر کے میدان میں یہ پکڑے گئے، آئے تھے ابو جہل کی طرف سے لڑنے کے لیے، نبی سے لڑنے آئے تھے۔ جب ابو جہل ختم ہوا تو حضرت عباس اس کی جماعت کے ساتھ بھاگنے لگے۔ آقا پاک کے دیوانوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں سگے چچا کو پیش کر دیا۔ سگے چچا نبی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ آقا پاک نے فرمایا چچا 2 راستے ہیں، اگر ریلیز ہونا چاہتے ہو تو 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، یا تو کلمہ پڑھیے یا فدیہ دیجیے۔ تو چچا بولے
اے محمد مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ آقا نے فرمایا تم تو میرے چچا ہو، میں تو دنیا میں کسی کو بھی ذلیل کرنے نہیں آیا، ساری دنیا کو عزت دینے آمنہ کا لال آیا ہے، ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے آمنہ کا لال آیا ہے۔ حضرات محترم بولے اے میرے بھتیجے، جب تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتاؤ میں کہاں سے لا کے دے دوں، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ تو پیارے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے چچا یاد کرو جب آپ مکے سے آ رہے تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا اور پورا مکہ سو رہا تھا، اندر تم تھے اور میری چچی تھی، تم نے رات کے سناٹے میں میری چچی کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ اگر میں مکے سے لوٹ کے آ گیا تو یہ سونا میرا ہے، اگر نہیں لوٹا تو یہ سونا تیرا ہے، وہ سونا لا کے میرے حوالے کر دو۔ حضرات محترم علم غیب کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہیں کہاں کی خبر ہے؟ حضرات دل دل میں سوچنے لگے چچا بات تو صحیح ہے بھتیجے، مگر یہ تو بتا تمہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ دیا تو تھا میں نے۔ حضرات محترم سوچنے لگے، میں اس حدیث کو بہت لمبی حدیث ہے، چھوٹی کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے آخر میں اور جو بات نامکمل ہے حضرات سب کو کمپلیٹ کر کے جانے کی تیاری میں ہوں۔ حضرات محترم آقا پاک نے ارشاد فرمایا چچا کیا سوچ رہے ہو؟ تو چچا پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھتا ہو وہ میرے دل کی بھی دیکھ رہا ہوگا۔ حضرات بولے سچ بتانے میں ہی فائدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے آمنہ کے لال کہ ہاں واقعی میں نے سونے کا ٹکڑا تو دیا تھا، مگر یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتا دیا میں نے سونے کا ٹکڑا دیا ہے؟ اللہ کے نبی پھر مسکرائے اور مسکرا کے آقا نے فرمایا اخبرنی اللہ، جس نے مجھے نبی بنایا چچا اسی رب نے مجھے سارے حالات سے باخبر فرما دیا ہے۔ حضرات کہا ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے، چچا نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی میرے آقا سے چچا بولے جانتے ہو محمد، جانتے ہو آقا، جانتے ہو یا رسول اللہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ حضرات محترم بولے آقا جانتے ہیں آپ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آقا جانتا ہوں، آقا فرماتے جانتا ہوں کلمہ کیوں پڑھا ہے، مگر آپ خود بتا دو کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ تو چچا کی زبان دیکھیں آج کیسی بے ادبی ہے۔ حضرات محترم نبی پاک کو بولا تو حضرات بے ادبی کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں درید دینیاں۔ ابے یہ دیکھو خون کا رشتہ ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھتیجا کہہ رہے تھے اور کلمہ پڑھتے ہی اپنے نبی کو آقا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ادب کی زبان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم ہی بتاؤ چچا۔ تو چچا بولے آپ چھوٹے تھے پالنے میں لیتے تھے، میں گھر میں ہی کھڑا تھا، منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، میں نے چاند کو دیکھا تھا، چاند ایک ہی پل میں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آقا پاک سے بولے میں حیران تھا، بڑا پریشان تھا، سلو چلتا دھیرے چلتا، اتنا پاس کیوں جا رہا ہے؟ حضرات فرماتے ہیں اچانک میری نظر پالنے میں لیتے مصطفیٰ تمہاری انگلی پہ پڑ گئی، میں نے دیکھا جدھر کو انگلی چلتی تھی آسمان کا چاند ادھر کوئی چلتا تھا۔ سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں تک تو تم نے بھی سنا ہوگا، آگے کی سناؤں دو جملے اور ہیں، اور انہی جملوں کو سنانے کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے کہ نبی کی امیج دیکھو، میرے نبی نے فرمایا تم نے اتنا دیکھا ہے چچا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا، آگے کی بات تمہیں نہیں معلوم۔ چچا بولے ہمیں نہیں معلوم، آگے کی آپ سنائیے۔ ابے حدیثیں پڑھتے ہو تو یہ حدیثیں کہیں تمہاری نظر سے نہیں گزری، آقا کی امیج یہ ہے۔ میرا نبی فرماتا آپ نے اتنا ہی دیکھا کہ انگلی کے اشارے پہ چاند چلا، آگے کی بات یہ ہے کان یحدثنی وکنت احدث، اے میرے چچا یہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات فرماتے اور آگے کی سناؤں، ارشاد فرمایا او میرے چچا وکان یلہینی عن البکا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا، جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت، آقا رونا مت، آقا رونا مت، آقا رونا مت، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ غور کرو مسلمانوں، انڈیا کے لوگ چاند سے گئے، ہر دیوار پہ لکھ مارا انڈیا از گریٹ بیکاز اٹ ریچ مون، بھارت مہان ہے کہ یہ چاند پہ چلا گیا۔ میں نے
نے اسی دوران بنگلور میں کہا دیش مہان ہے مگر اس لیے نہیں کہ یہ چاند پہ چلا گیا. اے لوگوں اگر یہ دیش اس بنیاد سے مہان ہے کہ یہ چاند پہ چلا گیا تو وہ رسول کتنا مہان ہوگا جس رسول کے چرنوں میں کوئی چاند بھی قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہو اور عرض کرتا ہو آقا رونا مت, آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا. آقا فرماتے چچا اور سناؤں آگے کی وہ کن تو سمیت نبوتہ ہینا کان یسجد تحت العرش. اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کیا کرتا تھا تو پالنے میں لیٹا لیٹا میں اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سن لیا کرتا تھا. غور کرو پالنے میں لیٹے لیٹے عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن رہا ہے آمنہ کا لال. توجہ دو, جو آقا پالنے میں لیٹا لیٹا عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن سکتا ہے وہ سنیوں ہمارا وہ آقا مدینے میں آرام فرما ہو کر ساری دنیا کے غلاموں کے سلام کی آواز بھی سن سکتا ہے. حضرات محترم ہمارا امیج ناپتے پھر رہے ہو. ابے ظالموں یہ کلمہ نہیں پڑھا, اگر بولا اے محمد اگر اللہ کے نبی ہو تو پاور دکھاؤ, پاور دکھاؤ. تو مصطفیٰ پیارے نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں کیا. مصطفیٰ نے فرمایا ماذا ترید, یہ بتا دے تو دیکھنا کیا چاہتا ہے, جو تو چاہے گا وہ دکھاؤں گا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس جناب والا پاورز ہو. ارشاد فرما بول کیا چاہتا ہے. تو وہ بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو, یہ جو پیڑ سامنے ہے اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. تو یہ دل دل میں بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. اے جناب والا اس نے سوچا پھر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا بلکہ تو خود پیڑ کے پاس میں جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے, تجھے رسول نے بلایا ہے. ارے کہاں گئی تمہاری غیرت و حمیت؟ دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا, تم اس نبی کے غیب کو ناپتے ہو, ابے پاور کو ناپتے ہو. یہ پاور کسی چڑیا کا نام نہیں ہے, پاور یہی تو ہے کہ آقا نے فرمایا جا کے کہہ دے کہ تجھے تیرے نبی نے بلایا ہے. یہودیوں کی چال کو سمجھنا چاہیے, یہودیوں کے جال کو سمجھنا چاہیے. ہمارے سماج میں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ایسے ایجنٹ گھوم رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے, پورے مسلمان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. ادھر عقیدے کا سوال ہے اور ادھر عملی دنیا میں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ہمارے نوجوانوں کو یہودیوں نے ایسا جھانسا دیا, ہماری عورتوں اور ماں بہنوں کو ایسا جھانسا دیا. ہر وقت فیشن کی بات کرتی ہیں, میک اپ کی بات کرتی ہیں, ہر وقت میچنگ کی بات ہوتی ہے ہماری عورتوں کے درمیان. حضرات محترم حالانکہ ساری دنیا کی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی قسم ان کی سرفرازی پہ اگر کسی کا احسان ہے تو کسی واشنگٹن یا کسی لندن کا احسان نہیں. او میری ماں, او میری بہن, اگر تجھ پہ احسان ہے تو آمنہ کے لال کا احسان ہے. کل بھی تھا آج بھی ہے, فیشن میک اپ کے سرکلوں سے باہر آ. حضرات محترم آج ہماری قوم کی مائیں ہیں جناب والا بے ساختہ کہتی ہیں ہیرو بنائیں گے ہم تو اپنے بیٹوں, ہیرو بنا رہے, ہیرو بنائیں گے. بنا ہیرو, کون منع کرتا ہے, مگر ہیرو سمجھ. ہیرو کہتے کسے ہیں؟ یہ فلمی گنڈے ہیرو نہیں ہے جن کا فٹ پرنٹ دیتی ہوئی اپنے بچوں کو نظر آتی ہے. یہ فلمی پردوں پر نظر آنے والے آواز یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے. مسلمانوں اپنی عقل کو ہوش کے ناخن لو. ہمارا ہیرو ہم نبی کے غلام. ہمارے ہیرو گنڈے ہو سکتے ہیں, ہمارے ہیرو ناچنے والے, ہمارے ہیرو کودنے والے, ہمارے ہیرو چھلانگ لگانے والے, ہمارے ہیرو جنس کی پینٹوں پہ روڈ صاف کرنے والے, یہ ہمارے ہیرو ہیں. خدا کی قسم ہو ماؤ اپنے نظریات میں سدھار لاؤ, ویو پوائنٹ چینج کرو, روٹ آف تھنکنگ بدلو. خدا کی قسم ہیرو یہ نہیں ہے جو گنڈے ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں. مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں پڑا ہے. بناؤ اپنی اولادوں کو ہیرو, مگر اتنا سمجھ لو ہیرو ہوتا کون ہے؟
ہیرو گنڈے نہیں، مصطفیٰ کے غلام ہو تم، مصطفیٰ کی کنیزیں ہو تم. ہمارا اور تمہارا تو اگر کوئی ہیرو ہوگا تو یاد رکھنا کوئی گنڈا ہوگا، ہمارا ہیرو ہو نہیں سکتا. اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو مصطفیٰ کا ابو بکر صدیق ہیرو ہے، ہمارا کوئی ہیرو ہے وہ فاروق عثمان و علی ہیرو ہے. اگر بیٹو تو کچھ دے سکو تو حسین اعظم کا نقش قدم دے دو، غلام حسین بنا دو. اگر بچوں کو ہیرو بنانا چاہتی ہو تو غوث اعظم کا غلام بنا دو. اگر بچوں کو سپریمو بنانا چاہو تو غریب نواز کا نقش قدم دے کے انہیں جوان کر دو. خدا کی قسم وقت آ گیا ہے، حالات میں تبدیلی لاؤ. مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی بچائی ہے، کسی لندن نے نہیں. خدا کی 100 بار قسم دنیا مارتی تھی تو ایک اکلوتا نبی یوں فرماتا تھا، او مارنے والوں، اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی ضمانت آمنہ کا لال لیتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. دنیا مڈر کرتی ہے، مصطفیٰ بچاتے ہیں. کہاں گئے امریکہ اور یورپ کے وہ جھوٹے اوباش جو آج بھی مصطفیٰ کا رشتہ آتنکواد سے جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام از دی ریلیجن آف ٹیررزم، اسلام از دی ریلیجن آف ٹیررزم. ابے پڑھو مصطفیٰ کی ہسٹری کو، میرا نبی وہ ہے. دنیا مار رہی ہے، نبی بچا رہے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو گھروں کو اجاڑتا ہے اور ہمارا نبی وہ ہے جو اجڑے گھروں کو آباد فرماتا ہے. پھر وہ آتنکوادی کیسا؟ آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو عزتیں لوٹتا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جو لٹی عزتوں کے وقار کو بحال فرما دیتا ہے. خدا کی قسم کس ظالم نے کہا ٹیررزم سے رشتہ ہے؟ ارے سن لے دنیا کو، ٹائم آل اوور یونیورس، پوری دنیا کے پردے پہ پہلی بار اگر کوئی آتنکواد کے ورودھ لڑا ہے، اور ہولی پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ فاٹ اگینسٹ ٹیررزم، آتنکواد سے پہلی بار اگر کسی نے لڑائی لی ہے تو مصطفیٰ پیارے نے لی ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. اسلام ہیز نو ٹائی ود ٹیررزم. دنیا مار رہی ہے، نبی بچا رہے. ارشاد فرمایا دیکھو اے جناب 3 کو بچا لے گا جنت کی ضمانت. کوئی بولا سرکار اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں، ارشاد فرمایا ہاں غم نہ کرو، اداس نہ ہو، 2 ہی بیٹیاں ہیں اور ان کی وہ کفالت کر لے تو اس کی جنت کی ضمانت بھی محمد الرسول اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. کل بھی اگر بچایا تھا ہماری اس ماں کو، ہماری بہن کو، تو آمنہ کے لال نے بچایا تھا. آج یہ ماڈرن عورتیں، خاص طور سے ایک بنگلہ دیش کی آوارہ پوری دنیا میں کہتی پھر رہی ہے کہ عورتوں کو اسلام نے نیائے نہیں دیا، عورتوں کو برابری نہیں دی ہے. حضرات ان ظالموں سے کہو کہ اسلام نے اگر نیائے نہ دیا ہوتا تو آج عورتیں زندہ کیسے ہوتی، آج عورتیں حکومت کیسے کرتی. حضرات محترم یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ عورت زندہ ہے. کل بھی عزت دی تھی اور آج بھی ڈانس کرنے والی عورتیں، توجہ دے ناچنے والی عورتیں، 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھی ہیں عورتیں. حضرات محترم بے پردگی کی حد ہو گئی. اور پردہ بھی آیا ہے تو خوب پردہ ہے. اللہ اللہ. یہ برقع ہے جناب والا ہے، نظر نہ پڑے تو اچھوں کی نظر پڑ جائے، برا مت ماننا. فینسی برقع، ڈیزائن والا برقع، شیشے لگے ہوئے ہیں برقعوں کے اندر، آئینے فٹ ہے برقعوں کے اندر ہے جناب والا. ایسی جگہ ڈیکوریشن ہے برقعے کے اندر کہ اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو پھر وہ بھی بار بار دیکھنے کی کوشش کرے. یہ پردے ہیں، یہ پردے کے نام پہ دھوکہ ہے. یہی یہودیوں کا جال ہے. اور پردہ بھی کیا تو اللہ اکبر، جس چیز کا پردہ تھا وہی کھلی پڑی ہے. حضرات یہ کون سا پردہ ہے؟ خوب چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. حضرات محترم یہ پردہ ہے، یہ پردے کے نام پہ دھوکہ ہے. یہ پردہ ہے، یہ پردے کے نام پہ کلنک ہے. یہ پردہ ہے، یہ پردے کے نام پہ داغ ہے. ارے برقعے اور پردے ایسے ہوتے ہیں کیا یہی اسلامی شعار ہے؟ ہرگز نہیں. حضرات محترم یہ پردہ نہیں ہے، یہودیوں کا چھلاوا ہے، عیسائیوں کا فریب ہے. ابے آنکھ ہی تو ایک چیز ہے. حضرت عائشہ سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او ایسا پردہ کرو کہ صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں. عائشہ بولی یہ سرکار یہ تو نابینا ہے. ارشاد فرمایا تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں کھلی ہیں
تو حضرات محترم مجھے بتاؤ بچا کیا ہے؟ آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے، اشارے آنکھوں میں ہے، خمار آنکھوں میں ہے، کتنا آنکھوں میں ہے، حیا آنکھوں میں ہے، بے حیائی آنکھوں میں ہے، انقلاب آنکھوں میں ہے، بغاوت آنکھوں میں ہے، وفا آنکھوں میں ہے، جفا آنکھوں میں ہے، تماشے آنکھوں میں ہے، آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے۔ حضرات وہی آنکھیں کھلی ہیں تو مجھے بتاؤ پردہ کیسا ہے؟ برا مت ماننا، اس پردے کو یوز کرنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بیٹی آ رہی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی لٹیرا انڈیا میں انٹری کر رہا ہے۔ حضرات محترم ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی ڈکیت ابھی ابھی بھارت میں آ رہا ہے۔ خدا کی 100 بار قسم ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر رونا تو اسی لیے آتا ہے کہ تم ہنسنے کی باتوں میں بھی ہنستے ہو، رونے کی باتوں میں بھی ہنستے ہو۔ اے لوگوں، رونے کا مقام ہے، یہ بے پردہ جانے والی کوئی اور نہیں، تمہاری بیٹی ہے۔ یہ پردے میں جات پردے میں پردے کی دھجیاں بکھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم ہنستے ہو، ہر وقت گلچھرے اڑانا تمہارا کام ہے، اسی لیے تو ساری دنیا آج تم پہ ہنس رہی ہے۔ اے لوگوں، آقا فرماتے ہیں من ضحے کا جو ہنستا ہے اس پہ ہنسا جاتا ہے۔ تم اتنا ہنسے کہ تم پہ آج ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ میری باتیں کڑوی بھی لگ رہی ہوں گی، زمین تم پہ ہنس رہی ہے، آسمان تم پہ ہنس رہا ہے، سارا زمانہ ہنس رہا ہے۔ وہ دیکھو ریلوے ٹریک پہ گوجر بیٹھے، گوجر گورنمنٹ جھک گئی۔ آج تاپور پورم روہا میں جاٹ بیٹھے ہیں، گورنمنٹ جھکی پڑی ہے، ہمت نہیں ہے گورنمنٹ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کے بات کر سکے، مگر تم اپنی حیثیت پہ بھی غور کر لو، کیا ہے حیثیت تمہاری؟ تمہارا پورا اعظم گڑھ ضلع کا مسلمان اگر کسی ریلوے ٹریک پہ جا کے بیٹھ جائے تو آرڈر ہو جائے گا، اڑا دیا جائے، ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ریلوے ٹریک پہ بیٹھنے کی؟ ارے مسلمانوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، تم ہنسنے کی بات پہ بھی ہنستے ہو، تم رونے کی بات پہ بھی ہنستے ہو۔ اے لوگوں، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں چھوڑو یہ کوئی کر رہے اور ان آنکھوں کو آنسو کرو شناس کر دو کہ ہنسنے والے کبھی دنیا میں راج نہیں کرتے۔ خدا کی 100 بار قسم، وہ آنکھوں میں آنسو والے تھے جنہوں نے زمانے میں راج کر کے دکھایا تھا۔ 140 کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ، 140 کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ، کیا حیثیت ہے؟ مکھی سے زیادہ نہیں، مچھر سے زیادہ نہیں، اور وہ ایک ہوا کرتا تھا، صرف ایک، وہ رونے والا، وہ نمناک آنکھوں والا ایک ہے، مگر ہم نے دیکھا ہسٹری میں پڑا ہے 6 لاکھ دشمنوں پہ اکیلا بھاری پڑا ہے۔ زور سے بولو، زور سے۔ ایران کی زمین پر 6 لاکھ دشمن، 6 لاکھ یہودی، ان کے بیچ میں ایک نبی کا غلام بیٹھا ہے۔ پوپ بولا کوئی نہ کوئی مسلمان ہے، بیٹھا پتہ نہیں کدھر ہے، مگر جہاں بھی بیٹھا اس کی ہیبت نے میرے دل پہ تالے لگا دیے ہیں، زبان پہ تالے لگا دیے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا ایک ہے کوئی مسلمان اور اس کی ہیبت نے تمہارے دل اور زبان پہ تالے لگا دیے؟ سمجھ میں نہیں آتا، ایک 6 لاکھ میں آ کیسے گیا؟ اس کی ہمت کیسے پڑی؟ جان کی پرواہ نہیں ہے، مال کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بولا نبی کے غلاموں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ زور سے بولو، زور سے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں۔ آج لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یہ جب اتنا بڑا بے ایمان ہے تو ان کا امام کتنا بڑا بے ایمان ہوگا۔ اے جناب والا، کلچر لوگوں کا لیا، اپنا کلچر کسی کو نہ دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خدا کی قسم جب ایران پہ اسلام کے جھنڈے گاڑے تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے پی رہے ہیں۔ سورما بولے کیا راج کرے گا یہ؟ اسے کھانا آتا نہیں، پینا آتا نہیں، یہ بیٹھ کے کھاتا ہے، سارا ایران کھڑے ہو کے کھاتا ہے، یہ بیٹھ کے پیتا ہے، سارا ایران کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، اسے جب کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم تو کیا راج کرے گا یہ ہم پہ؟ ایران کے سورما بولے، چودھری بولے، مکھیا بولے، خدا کی قسم بات حضرت سعد تک پہنچی۔ حضرت سعد کے پیروں میں اتنا درد تھا کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ سنا خدا کی قسم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا سن لو ایران کے سورما، سنو ایران کے چودھریوں، سنو ایران کے مکھیا، ہم ایران میں ایران کا کلچر لینے نہیں ہے،
بلکہ سارے ایران کو اپنے نبی کا کلچر دینے آئے ہیں، سارے ایران کو مصطفیٰ کا کلچر دینے آئے ہیں۔ مسلمان کی ایسی شان ہوتی ہے، ایک تو 40 کروڑ ہو، حیثیت ایک تھا 6 لاکھ کا بھاری۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا واقعہ سنا دوں۔ حضرات محترم، ہسٹری تو تم پڑھتے رہتے ہوگے، مگر امر اجالا پڑھنے سے فرصت ملے گی تبھی تو ہسٹری پڑھو گے، دینک جاگرن پڑھنے سے فرصت ملے گی تبھی تو تم ہسٹری پڑھو گے۔ اے لوگوں، تم اخباروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اخبار پڑھو نہ پڑھو یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، مگر اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن کریم ضرور پڑھ لیا کرو۔ مت اتراؤ اے لوگوں، اترانے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ رو لیا کرو کہ اللہ تمہارا ہنسنا پسند نہیں فرماتا، آنکھوں کے آنسو پسند فرماتا۔ قرآن شریف کا 10واں پارہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کا 10واں پارہ، گھبرائیے مت آصف بھائی، میں گھبرا رہا ہوں، آپ ختم کرنے والے ہی تھے۔ اچھا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں گھبرا رہا ہوں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے، سعادت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا کیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے زور سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 منٹ کی اجازت اور ہے۔ لو 10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، دیار حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کا 10واں پارہ ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ او نبی، اپنے غلاموں سے فرما دو یہ ہنسا کم کریں اور رویا، ہمیں ان کا ہنسنا اچھا نہیں لگتا، ان کی آنکھوں کے آنسو اچھے لگتے ہیں۔ آنسوؤں کی ویلیو کو اگر سمجھنا چاہو تو تڑپتے ہوئے آدم سے سمجھو آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، روتے ہوئے ایوب سے سمجھو کہ آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں تڑپتے ہوئے یونس سے سمجھو کہ آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آخری موڑ دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو جاؤ، نبی کے غلام ہو جاؤ۔ ابے نبی ہمارا آئیڈیل ہے، مان لے۔ کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، کل بھی پاور والا تھا، آج بھی پاور والا ہے، بے ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا جا کے کہہ دے، جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے۔ بے ایمان گیا پیڑ کے پاس میں جا کے بولا، توجہ ہے نا، میں جو حدیث سنانا چاہتا تھا، پیڑ کے پاس میں گیا، جا کے بولا ایھا الشجر ان محمدن یدعوکا، او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کیسا ہے، پیڑ نے یہ دیکھا بھیجنے والا کیسا ہے۔ ماننے کی شان دیکھو، پیڑ نے یہ نہیں دیکھا بولنے والا کیسا ہے، پیڑ نے یہ دیکھا کہ اشارہ دینے والا مصطفیٰ کیسا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، اور پاور کسے کہتے ہیں؟ پاور یہی تو ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ تجھے بلا رہے ہیں، فاہتز یمینا و شمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا، اور ایسا چلا حدیثوں میں آتا مغبرۃ جذورھا، اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا، اور گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر وہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا اے محمد مجھے اجازت دے دو میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر کسی کو نہیں ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر دیتا تو ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پاور کسی اور چیز کا نام ہے، پاور یہی تو ہے، کسی چڑیا کا نام نہیں۔ غیب والا نبی، پاور والا نبی، شان والا نبی، عزت والا نبی، طاقت والا نبی، اختیار والا نبی، اعزاز والا نبی مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے۔ حضرات محترم آخری جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے ناپتے رہو، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ناپتے ناپتے بیٹے خود ہی نپے پڑے ہو گئے۔ اللہ کا نبی نہ کبھی کسی سے نپا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نہ نپ سکے گا۔ ناپنے والے آئے وہ نپ گئے، دیکھا آپ نے ہسٹری پڑھو، جہمی آئے نپ گئے، قدری آئے نپ گئے، معتزلی آئے نپ گئے۔ اکبر نے ناپنے کی کوشش کی تو جاؤ اکبر کی قبر کو دیکھ لو، دھتورا جمع پڑا ہے اکبر کی قبر پہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کل بھی زندہ تھا، آج بھی
سبحان اللہ. کل بھی رسول انقلاب تھا، آج بھی، کل بھی پاور والا، آج بھی پاور والا. او مسلمانوں، ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا غلام بنائیں اور مصطفیٰ پیارے کے وفاداروں سے وفاداری کریں، دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی. اسٹوو اور بستر والوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوو اور بستر لیے حضرات کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا. حضرات میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں بتاتا ان اسٹوو بستر والوں کی ایک بات جو اجمیر شریف میں میں نے دیکھی تھی، مگر بس اسی پہ بس کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی دولتوں اور سعادتوں سے مالا مال رکھے. میرا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. بتا ہی دیجیے بھائی، بتا دیجیے. نہیں اب جناب والا ہمارے محترم عزت مآب علی وقار اسد اقبال صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بتا ہی دیجیے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرے بعد اب انہی کا ٹائم ہے جناب والا، اس لیے اب میں بہت زیادہ گستاخی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. زور سے بولو، محمد اللہ کے رسول. کل بھی تھے، آج بھی ہیں، تا قیام قیامت رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین. ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ عمل کرنا ہے، سچا مسلمان بننا ہے. ان جلسوں کا مقصد سمجھو صرف ڈرامے اور تفریح ہیں، ان جلسوں کا مقصد نہیں ہے. ہمیں حضرات دنیا کے حالات پر نظر رکھ کے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اور نوجوانوں خاص طور سے تم بھی سمجھ لو، ہر وقت کانوں میں لیڈر ٹھوسے رہتے ہو، موبائل کے گانے پہ گانا، گانے پہ گانا. میرے موبائل میں 2 GB ہے، میرے موبائل میں 1 GB ہے، اتراتے پھر رہے ہو 200 گانے 400 گانے. میرے موبائل میں 200 گانے تھے. ایک نوجوان ریس کر کے بولتا میرے موبائل میں 400 گانے. میں نے کہا پاگل ہو گیا، بے وقوف عقل کے یتیم، اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ تیرے موبائل میں 200 اور 400 گانے. اگر اتراتا تو اس بات پہ اتراتا کہ میرے سینے میں قرآن کی 20 صورتیں محفوظ ہیں. تو تم میں سے ریس کرنے والا یہ کہتا کہ میرے سینے میں قرآن کی 40 صورتیں محفوظ ہیں. سبحان اللہ. تم گھر کے اینٹنات پہ اتراتے ہو، میرے گھر کی چھتری، میرے گھر کی چھت پہ اتنی بڑی چھتری لگی ہے کہ امریکہ کے چینل آ رہے ہیں، یورپ کے چینل آ رہے ہیں. ابے نوجوانوں اگر اترا سکو تو اس بات پہ اتراؤ، اس بات پہ اتراؤ کہ میرے گھر کی چھت پہ رب کا دستے قدرت سے لگایا ہوا رحمت کا ایک اینٹینا کھڑا ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے فرشتے رحمت کے ہمارے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں. اور وہ رحمت کا اینٹینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی چھت پہ اپنے دستے قدرت سے رحمت کی ایک چھتری لگا دیتا ہے. دور سے کہو سبحان اللہ. رحمت کا اینٹینا بنا دیتا ہے، رحمت کی جسم نصب کر دیتا ہے کہ اس جس کو دیکھ دیکھ کر رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل ہوتے رہتے ہیں. نوجوانوں ضرورت ہے کہ تم سچے بنو، اور میرے بزرگوں ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو. اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا آخری بات، کل بھی احسان نبی کا تھا، آج بھی احسان نبی کا ہے. جناب ہر وقت میچنگ کے پیچھے پڑی ہیں. ہمارے پاس میں ایک گاؤں ہے ڈینگر پور، وہاں میں نے دیکھا ایک دکان پہ ایک عورت کھڑی تھی، وہیں میں بھی کھڑا تھا. اس نے دکان والے سے کہا تھا نیلا سوٹ دے دو، نیلا دے دیا تو بولی نیلا بوٹ دے دو. نیلا بوٹ آ گیا تو نیلی چمکی، نیلی چوڑی، نیلا دوپٹہ، سب کچھ نیلا ہی نیلا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا کیا محترمہ آپ کسی پارٹی کے ممبر ہیں؟ ایک دن قبر میں اکیلی پڑی ہوگی، فرشتوں کے گرد چل رہے ہوں گے، تمہاری میچنگیں ہو رہی ہوں گی، اور سانپ بچھوؤں کے ڈنگ تمہاری فکسنگ بھی کر رہے ہوں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فیشنوں میک اپوں کے سرکلوں سے باہر آؤ. ایک ماں اگر چاہے تو پوری سوسائٹی اچھی ہو جائے. بولو غلط کہہ رہے ہیں؟ آج لوگ خیر میں سماج کی اصلاح کرو، ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرو. ہم نے کہا ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرنا چاہو تو اس ماں کو اچھا کر لو. ایک ماں اچھی تو انشاءاللہ سارا سماج، کیونکہ ماں جب اچھی ہو جاتی ہے تو خدا قسم اس کی اولاد ایٹومیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے. اولاد اچھی ہو، ایک گھر اچھا، پڑوس اچھا، دیکھ دیکھ کے پوری بستی اچھی، سوسائٹی اچھی. ماں اچھی تو اولاد انشاءاللہ اچھوں کی امام ہوتی ہے. ماں عابدہ تو بیٹا عابدوں کا امام، ماں ساجدہ تو بیٹا ساجدوں کا امام. ماں تہجد گزار تو اولاد عابد سب زندہ دار. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو لوگوں بیٹا حسین آدم بن جاتا ہے. ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث آدم بنتا ہے. ماں ام الورا ہو تو بیٹا خواجہ غریب نواز بنتا ہے. اور لوگوں ماں جب راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کر لال کو دودھ پلاتی ہے تو یہی لال آگے چل کے اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام احمد رضا کا روپ دھارن کرتا ہے. اور یہی ماں جب قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کے سلاتی ہے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھاتی ہے تو یہی بیٹا آگے چل کے عالم اسلام کا مفتی اعظم مصطفیٰ نظر آتا ہے. ایک ماں اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ سارا سماج اچھا ہو جائے. حضرات یا ان سے بھی کہہ دو گھر جا جا کے کہ اگر تم پہ بھی احسان کسی نے کیا تو آمنہ کے لال، اور آج بھی انہی کا احسان ہے.
ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ کی اور ہے، سن لو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا تو بتا رہے ہوں یہ سب باتیں، ورنہ حضرات میں تو اٹھ رہا تھا کیونکہ ان کا حکم بھی ماننا ضروری ہے، ہماری جماعت کے سپر اسٹار ہیں یہ ہیں جناب والا، اس لیے کہنا ماننا ضروری ہے۔ کیا کل بھی تھا آج بھی ہے؟ مجھے بتاؤ، تم نے سماجوں میں دیکھا ہے ناچتی پھر رہی ہیں، کودتی پھر رہی ہیں جناب والا، اترائے پھر رہی ہیں؟ پوچھ کے دیکھو۔ آج گھروں میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے، ہر گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں، لڈو بٹتے ہیں، بانٹو، خوشی میں سب پاگل ہو جاتے ہیں، باپ کو دیکھو تو خوشی میں پاگل، چچا کو دیکھو تو خوشی میں پاگل، دادا کے پاؤں میں درد تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، 10 سال سے پڑا تھا چارپائی پہ، مگر جیسے ہی سنا پوتا گھر میں آیا ہے تو گھوڑا بن گیا گھوڑا، دادی کو منہ میں ایک دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، پورے محلے میں اترائے پھر رہی ہے، پوتا ہے پوتا ہے، پورا گھر خوش ہے، سماج خوش ہے جناب، سارے رشتے دار خوش ہیں، مگر مجھے بتاؤ وہ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور گھی کے چراغ جلتے ہیں؟ بیٹیاں پیدا ہوں، خوشیوں کے ساتھ آنے بجے بیٹیاں پیدا ہوں تو لڈو بٹیں۔ حضرات ہم نے تو یہ دیکھا، بیٹی پیدا ہو گئی تو اس گھر میں چاروں طرف بھوکا عالم ہوتا، سناٹا ہی سناٹا، ایسا لگتا ہی نہیں جیسے کوئی پیدا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا جنازہ سجا پڑا ہے جناب، چاروں طرف خاموشی خاموشی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی سماج تمہارا دشمن تھا اور آج بھی سماج دشمن ہے۔ کل باپ پاگل بنا پھر رہا تھا، بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں چچا کو دیکھا تو لمکا پہ لمکا، پیپسی پہ پیپسی لیے پھرتا تھا، آج یہی باپ حضرات محترم دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ پوچھا کدھر چلا گیا تو پتا چلا کہ اسپتال میں بے ہوش پڑا، سگا باپ اسپتال میں بے ہوش پڑا۔ چچا کو دیکھو تو مسجد کے دروازے پہ رومال بچھائے بیٹھا ہے جناب والا، اور دادا کو دیکھو اچھا خاصا کھڑے کھڑے نماز پڑھنے جاتا تھا، جیسے ہی سنا پوتی ہے صدمے میں ایسا بیٹھا کہ بیٹھے بیٹھے قبرستان چلا گیا۔ دادی کو کل منہ گھمائے پھر رہی تھی، آج منہ پھلائے پھر رہی ہے جناب والا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل بھی سماج دشمن تھا، آج بھی سماج دشمن ہے۔ اگر کل بھی کسی نے عزت دی تھی، خدا کی قسم آمنہ کے لال نے دی تھی، اور آج بھی جب دنیا تمہیں دھتکارتی ہے، تمہاری پیدائشوں کو سناتے چاہتے ہیں، تو آج بھی گنبد خضرا کی حسین چھاؤں سے آواز آتی ہے، او بیٹیوں والو گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا۔ یہاں تمہارے سماجوں میں اگر بیٹوں کی پیدائش پہ مبارکباد کا شور اٹھتا ہے تو بیٹیاں اللہ کی وہ رحمت ہیں، اللہ کی وہ رحمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، حفت الملائکۃ اہل البیت، رحمت کے فرشتے پورے گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور دروازے پہ آ کے کہتے ہیں او گھر والوں تم پہ اللہ کا سلام ہو، وَيَقُولُونَ مَرْحَبًا، اور کہتے ہیں اس گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سب نے جھٹلایا، سب نے رونا پامال کیا، مگر خدا کی قسم کل بھی کسی نے 4 چاند لگائے تھے تو مصطفیٰ پیارے نے، اور آج بھی کسی نے لاج بجائی ہے تو مصطفیٰ پیارے نے۔ فیشنوں میں کے سرکلوں سے باہر آؤ، نافرمانیاں کرنا چھوڑو، اپنے شوہروں کی ان پردوں میں آگ لگا دو، جو پردے تمہاری عزت کی، تمہاری بے عزتی کا سامان ہے، رسوائی کا سامان ہے۔ اگر پردہ کر سکو تو وہ پردہ کرو جو سیدہ فاطمہ زہرا نے کیا، حضرات وہ پردہ کرو، آج کی ظالم عورتوں پہ مت اتراؤ، اگر اترا سکو تو خدا کی قسم خدیجۃ الکبریٰ پہ اتراؤ، سیدہ فاطمہ پہ اتراؤ، اگر آئیڈیل بنا سکو تو حیدرآباد کی کسی بدماش ثانیہ مرزا تو نہیں، اگر اترا سکو تو بغداد اور بصرے کی اس رابعہ بصریہ پہ اتراؤ کہ زمانہ کعبے کے طواف کو چلا، مگر اللہ کی قسم کعبہ رابعہ بصریہ کے طواف کو چلا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، تم سب کے لیے اگر مشترکہ کوئی نمونہ حیات، اگر مشترکہ کوئی نمونہ حیات تم سب کو مل سکتا ہے تو آقا پاک کی زندگی میں مل سکتا ہے۔ تم پر بھی احسان آمنہ کے لال کا ہے اور تم پر بھی احسان مصطفیٰ پیارے کا ہے۔ گیت گاؤ، پاورفل، عزت والا، شان والا،
والا کل بھی حاکم آج بھی حاکم، جھوٹے ہیں نمازی جو مصطفیٰ کو ناپتے پھر رہے ہیں، دور رہنا ان ظالموں سے، یہودیوں کے دلال ہیں یہ، عیسائیوں کے چیلے اور چمچے ہوئے ہیں۔ کل شیطان ناخوش تھا نبی کی پیدائش پر، آج مصطفیٰ جان رحمت سے شیطان کے بیٹوں کو الرجی ہے حضرات۔ پوری دنیا خوش تھی جب نبی پیدا ہو رہے تھے، سارا زمانہ خوش تھا، یہاں تک کہ فرشتے بغل ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، حوریں مبارکباد دے رہی ہیں۔ اے جناب حیوانات آ کے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آنے پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مگر مکے میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک داڑھی والا بڑی تیزی سے رو رہا ہے، گریہواداری کر رہا ہے، بڑی لمبی داڑھی ہے اور رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تو اتنا کیوں ڈکرا رہا؟ تو وہ بولا مجھے جانتے نہیں ہو؟ بولا جانتے نہیں ہو؟ بولے کون ہے تو؟ بولا میں ابلیس ہوں۔ تو کہا رو کیوں رہا؟ ساری دنیا خوش ہے، یہ بولا رونا آ رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ حالات بنائے تھے، ان حالات کو بگاڑنے والا آ گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی تھی، ان کے ہاتھوں سے تلواریں کھینچنے والا آمنہ کا لال آ گیا، بڑی مشکل سے خون خرابہ کروایا تھا میں نے، اس خون خرابے کو روکنے والا آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ اے لوگ روتا رہا، کل وہ روتا تھا، آج اس کے چیلے اور چمچے رو رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کے ذکر کو نہ وہ کم کر سکا ہے اور نہ چیلے کم کر سکیں گے، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر پاک ہے الرجی رکھنے والے، میرے نبی کا چرچا کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے۔ میرا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اللہ کی نشانی اور نبی کا معجزہ جھوم کے بولا کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پیار کیا کرو، آج لوگوں کے پیٹوں میں بڑا درد ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اپنوں کے بھی پیٹوں میں درد ہو رہا ہے، کالرا ہو گیا اعلیٰ حضرت کے نام سے لوگوں کو، ادھر الٹی ہیں، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام آیا چونک گئے ہیں جناب والا، اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے سنی۔ افسوس اس بات کا ہے اب رسالہ میں لکھا جا رہا مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، ابے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز ہے؟ لوگوں نے یہی تو جھانسا دیا کہ مسلک کی پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگوں پانچواں مسلک نہیں، کسی نے غلط کہا، مسلک تو ہزاروں ہیں۔ میں اشرفیہ کی سائیڈ میں بول رہا ہوں یہ بات، یہاں علم و فضل کے مجسمے ہیں، میری بات وہاں تک جائے گی۔ اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو میں اپنی اصلاح ضرور کر لوں گا۔ حضرات یہ میرے اساتذہ ہیں، اشرفیہ میں نے بھی پڑھا ہے حضرات، 1989-88 میں اشرفیہ میں تھا۔ حضرات محترم مرد یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلک 5 نہیں، مسلک 4 نہیں، مسلک تو دنیا میں ہزاروں ہیں، مذہب 4 ہے، مذہب دین ایک ہے اسلام، اور مذہب 4 ہے، مذاہب 4، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام شافعی کا مذہب، امام مالک کا مذہب، امام احمد ابن حنبل کا مذہب، ان سے پھوٹنے والے مسلک ہزاروں ہیں۔ حضرات یہ امام غزالی کا مسلک، یہ امام راضی کا مسلک، یہ امام فنا کا مسلک، یہ فنا کا مسلک، یہ فنا کا مسلک، اس بھارت کے اندر بھی ابن تیمیہ کا مسلک، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا مسلک، اسماعیل دہلوی کا مسلک ہزاروں ہیں۔ مسلک صرف امام احمد رضا کا نہیں، یہ 5واں مسلک نہیں ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، خدا کی قسم لوگوں کو اعتراض ہے 5واں مسلک یہ کوئی اعلیٰ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت صحیح ہے۔ اور حضرات محترم اس کی ایک مثال دے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، ہمیں گرو ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے ہمیں چلنا ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا اللہ نے عظیم الشان سپوت عطا فرما دیا اس بھارت میں، اسلام کا بہترین سپوت کہ اس بھارت میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور اگر کسی نے بچایا ہے تو اس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ وہاں 5واں مسلک نہیں، مسلک یہ نیا نہیں ہے۔ حضرات محترم یہ اعتراض کرنے والے آپ کو ایک بالکل آسان سی مثال دے کر رخصتی کی تیاری ہے، یہ روڈ بنا ہے، اتنا بڑا روڈ ہے، میں نے سنا یہاں کے چیئرمین صاحب ہیں ملک مسعود صاحب، یہاں چیئرمین ہیں، جناب والا پولیٹیکل امیج ہے ان کی، روڈ بنوایا ہوگا، ہو
سکتا ہے انہوں نے بنوا دیا ہو، اے جناب والا ہو سکتا ہے MP صاحب نے بنوایا ہو سکتا ہے MLA صاحب نے بنوایا ہو، مگر آج تک کسی نے MP اور MLA سے یہ بات پوچھی، چیئرمین صاحب سے یہ پوچھا کہ چیئرمین صاحب آپ نے روڈ بنا دیا، اور روڈ بناتے ہی روڈ کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بورڈ لگا پڑا، سو جنت چیئرمین صاحب، سو جنت MP صاحب، سو جنت MLA صاحب، ہے جناب دیکھا ہے آپ نے؟ روڈ بنا دیے، گلیاں بنا دی، تو گلیوں کے نکڑ پہ نیتاؤں کے نام لکھے رہتے ہیں کہ یہ MP صاحب نے بنوایا، یہ MLA صاحب نے بنوایا، ہے جناب والا ہر روڈ پہ چھوٹی چھوٹی سی گلی بن رہی ہے تو نیتاؤں کے نام آ رہے ہیں، سو جنت چیئرمین صاحب، سو جنت MP صاحب، سو جنت MLA صاحب۔ کسی نے ہمت کی پوچھنے کی کہ راستہ تو بڑا پرانا ہے MP صاحب، ہائے ہائے واہ 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 واہ، یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے MP صاحب، مگر یہ آپ کے بزرگوں نے آپ کا نام اس راستے کے نکڑ پہ کیوں لکھ مارا؟ ہائے ہائے، پوچھا کسی MP سے؟ نہیں نا، میں نے پوچھا، میں نے سنبھل کے MP سے پوچھا، ڈاکٹر شفیق الرحمان برق سے، میں نے کہا بھائی ماننیے مہودے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ راستہ تو یہ بڑا پرانا ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو راستہ تھا باپ کے زمانے میں تھا، دادا کے زمانے میں تھا، اور ہمیں پتہ چلا جب سے بھگول ہے جب سے یہ راستہ ہے انگریزوں کے زمانے میں، چنگیزوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں، لودھیوں کے زمانے میں، خلجیوں کے زمانے میں، اے جناب والا یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے، مگر اس راستے کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بورڈ کیوں لکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جناب والا انہوں نے کہا MP صاحب بولے بات تو تمہاری صحیح ہے MP صاحب، راستہ تو بڑا پرانا ہے، میرے باپ کا راستہ نہیں ہے، یہ میری ماں کا راستہ نہیں ہے، راستہ تو بڑا پرانا ہے، مگر یہ راستہ بڑا جرجر ہو گیا تھا، اوبڑ کھاوڑ ہو گیا تھا، گڈھے پڑ گئے تھے اس راستے میں، کسی کو ترس نہیں آتا تھا اس راستے پہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوٹنے والے لوٹ لیتے تھے، لوٹنے والے لٹ جاتے تھے، راہ چلنے والے گر جاتے تھے، تڑپتے تھے، واہن دن میں ہی لوٹ کا شکار ہو جایا کرتے تھے، میں دیکھتا رہا، بڑا افسوس ہوتا ہے جب لٹ جاتے تھے لوگ، گر جاتے تھے، چوٹل ہو جاتے تھے، بڑا افسوس ہوتا تھا مجھے، تو میں نے ان پہ ترس کھایا، پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا، میں کبھی دلی بھاگا کبھی لکھنؤ بھاگا، اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر، کبھی اس منتری سے ملا کبھی اس منتری سے ملا، میں نے ان حضرات سے مل مل کے فنڈ اکٹھے کیے، میں نے کچھ نہیں کیا، راستہ پرانا ہی ہے، مگر اس پرانے راستے کو میں نے ماربل بچھوا کے چکنا کروا دیا ہے، کنکریٹ بچھوا کے اسے سافٹ کروا دیا ہے، اسموتھ کر دیا ہے، تاکہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو جائے یہ راستہ۔ پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے نکڑ پہ میرے نام کا بورڈ لگا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں راستہ برق کا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ راستہ تو پرانا ہی ہے مگر برق نے اسے سافٹ بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، اتنا سمجھنے کے بعد حضرات سمجھ سکو تو سمجھ لو، احمد رضا کے مسلک جہاں بورڈ لگا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں ہے، راستہ پرانا ہی ہے۔ پوچھو احمد رضا سے اعلیٰ حضرت سرکار آپ کے نام کا بورڈ کیوں؟ تو جواب ملا راستہ نیا نہیں ہے، راستہ پرانا نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو فاروق اعظم کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو عثمان علی کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو کربلا کے حسین کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو بغداد والے غوث اعظم کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو اجمیر محلہ کے غریب نواز کا راستہ ہے، راستہ وہی ہے جو نظام الدین علاء الدین تاج الدین حمید الدین کا راستہ ہے۔ مگر یہ راستہ 14ویں صدی میں بڑا جرجر ہو گیا تھا، اوبڑ کھابڑ ہو گیا تھا، گڈھے پڑ گئے تھے، اس راستے میں لوگ چلتے تھے گر جاتے تھے، چوٹیں لگ جاتی تھی، واہن لٹ جاتے تھے، لٹیرے قدم قدم پہ بیٹھتے تھے، مگر اس پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چلنے والوں کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اچھے لوگوں کو اس میں زخمی دیکھا، مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا، چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا، اپنی پوری 63 سال زندگی اس راستے کو چکنا کرنے کے لیے میں نے خرچ کر دی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس اوبڑ کھابڑ راستے پہ میں نے عظمت مصطفیٰ کا ماربل بچھوا دیا ہے اور محبت رسول کی کنکریٹ سے اس راستے کو اسموتھ بنا ڈالا ہے، راستہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے نکڑ پہ اگر میرے نام کا بورڈ لگا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ راستہ میرے باپ کا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ 14ویں صدی میں اگر کسی نے اس راستے کو چکنا اور سافٹ بنا ڈالا ہے تو اس کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فاضل بریلوی کا یہ کوئی مسلک حضرات محترم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا ذاتی مسلک ہے. جناب والا اعلی حضرت کا راستہ وہی پرانا راستہ ہے. اللہ کے رسول سے پیار کرو, ان کا راستہ یہی ہے کہ ان دلوں کے اندر عشق رسول رکھو, مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کر دو, نبی سے پیار کیا کرو. کہ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں آخری لفظ کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیر ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سبحان اللہ. اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ کلمہ بتا رہا ہے, نماز بتا رہی ہے. جب 2200 سال کے بعد موسیٰ جیسا نبی زندہ, سوال ماشاء اللہ, تو ابھی تو ہمارے نبی کو 1400 ہی سال بیت رہے ہیں. کتنے دن بیت رہے ہیں؟ پوچھو ان مردودوں سے کہ اگر 2200 سال کے بعد موسیٰ زندہ ہے تو 1400 سال کے بعد محمد کیسے مرے؟ معاذ اللہ. اے لوگوں, اگر 2200 سال کے بعد موسیٰ زندہ ہے تو تا قیامت آمنہ کا لال بھی زندہ ہے, پیغمبر اسلام بھی زندہ ہے. اگر 2200 سال تک موسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ رسول کیسے مر گیا جو موسیٰ کا بھی رسول ہے, عیسیٰ کا بھی رسول ہے, نبیوں کا رسول, نبیوں کا امام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, نبی کے عشق میں سب کو متحد کر دے, سب کو غلام مصطفیٰ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال کرے. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی ٹائم آپ سے لے لیا. وعدہ کیا تھا کم ٹائم میں انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا, مگر آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا. الحمدللہ دور دور تک ابھی الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. الجامعۃ الاشرفیہ کے علماء اور طلباء کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے مجھے نوازا اور اب تک بیٹھے رہے, ورنہ ان میں سے کوئی ایک اگر کھڑا ہو گیا ہوتا تو بیڑا سب کا پاری ہو گیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات, تقریباً 17 سال کے بعد انجمن چمنستان رضا سگڑی مبارک پور اعظم گڑھ کا یہ تاریخی جشن برسہ برس تک اپنے نوادرات کے